الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجرمنكم شقاق قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف کی بات کرو، اے ایمان والو انصاف کی بات کرو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی میں ایسا نہ ہو کہ تم عدل کے راستے کو چھوڑ دو، صحیح بات کہنا چھوڑ دو۔ ویسے تو یہاں جو اتوار کو درس چل رہا ہے وہ سورہ ملک پر درس چل رہا ہے، لیکن ابھی جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، دھرنے، جلاؤ، گھیراؤ، پولیس کی طرف سے پھر مار کٹائی، تو بالکل دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ جو اصل ہمارا جو بیان چل رہا تھا اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بالکل بھی دماغ جو ہے نا وہ سیٹ نہیں ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ تھوڑا سا اسی ٹاپک پہ میں روشنی ڈال دوں کہ ہوتا کیا ہے اور نتائج کیا نکلتے ہیں۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، ہمیشہ انصاف کا ساتھ دو، حق کا ساتھ دو۔ اور اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی میں انصاف کا راستہ نہیں چھوڑ دینا۔ دیکھیں قرآن مجید چونکہ ایک بلیغ کتاب ہے، جب قرآن کوئی آرڈر دیتا ہے تو اس کے بعد کسی بات کا جب تذکرہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب اگلی بات کا پچھلی بات سے بڑا گہرا، بولو نا بھائی تعالیٰ۔ جیسے میں اکثر نکاح کی آیت پڑھتا ہوں نا، اللہ نے فرمایا نکاح کرو، ان یکونوا فقراء، اگر فقیر ہوگے تو اللہ غنی کر دے گا۔ اب نکاح کے بعد فوراً فقر کا ذکر کہ اگر غریب ہوگے تو اللہ غنی کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کرنے کی جب بات آتی ہے تو سب سے پہلے نظر کہاں جاتی ہے؟ اپنی جیب پر، کہ کماتا کیا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ چھوڑو اس کو، کماتا کیا ہوں، چھوڑ دو، غریب ہونا کر لو۔ تو ظاہر ہے یہ دونوں میں بڑا گہرا ربط ہے، اللہ ہماری نفسیات کو جانتے ہیں۔ کیونکہ ایک عاقل بالغ آدمی صحت بھی ٹھیک ہو بھلا کیوں نہیں کرے گا نکاح؟ یہی مسئلہ ہے نا، خرچے بڑھ جائیں گے، اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ بھائی ایسا تو نہیں آدھا بیان رہ جائے، کیونکہ جمعے کا پھر وہ پتہ ہے آپ، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے پورا بیان ختم ہوتا ہے، آخر کی 2-3 باتیں ریکارڈ ہوئی ہوتی ہیں، پھر وہ لوگ میرا سر کھاتے ہیں نا، آدھا کہاں گیا۔ تو بات کیونکہ آدھی اگر جائے گی نا تو پھر نہ ہی جائے تو اچھا ہے۔ بات بعض دفعہ اپلوڈ ہوتی ہے، آدھی ہوتی ہے آدھی نہیں ہوتی، تو اس سے غلط تاثر جاتا ہے، غلط میسج چلا جاتا ہے۔ تو بات یا تو پوری جائے یا بالکل بھی نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہاں پر کہ اے ایمان والو انصاف کا راستہ مت چھوڑو، اور آگے کیا فرمایا؟ کسی قوم سے دشمنی تمہیں انصاف سے نہ ہٹا دے۔ کیا پتہ چلا کہ جب بھی آپ عدل کے خلاف بات کریں گے تو اس میں عصبیت کا بہت گہرا دخل ہوتا ہے، قوم پرستی، مسلک پرستی، یہ چیز ہے جو انسان کو حق بات سے روک دیتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی جج اگر فیصلہ کرے گا غلط، اس کے پیچھے تعلقات ہوں گے کہ مجرم سے اس کے تعلقات ہیں، چاہے وہ مال کی بنیاد پر ہوں، قوم کی بنیاد پر ہوں کہ بھئی اپنا آدمی ہے۔ مفتی صاحب اگر غلط فتویٰ دیں گے تعلقات کی بنیاد پہ، سیاسی لیڈر اگر غلط بات کرے گا
اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اپنی قوم کو خوش کرنے کے لیے. تو ہمارے ملک میں جو سیاست چل رہی ہے بہت طویل عرصے سے، ہم نے علماء سے سنا ہے، بڑے حضرات سے سنا ہے کہ جو ہمارے ملک میں جو سیاست چل رہی ہے بہت عرصے سے، چاہے وہ دینی سیاست ہو یا دین کے علاوہ کوئی اور سیاست، اس میں سب برابر ہیں. اس سیاست میں یہ کبھی نہیں دیکھا جاتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کے کہوں گا کہ یہ تو دیکھا جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، مگر صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے اور غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ ڈیفینیشن صحیح نہیں ہے. کسی چیز کو صحیح کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیڈر نے اس موقع پر کیا بات کی ہے، اور میری تنظیم، میری سیاست، میرا مسلک کیا کہتا ہے. جو میرا مسلک کہتا ہے، جو میری سیاسی تنظیم کہتی ہے وہ بات صحیح ہے، اور جو میرے مخالف ہے، اپوزیشن میں ہے، اس کی ساری باتیں، بولو نا بھائی، غلط. اس کی ساری باتیں 100% غلط، اور میرے والے کی ساری باتیں 100% صحیح. ابھی جو یہ گڑبڑ چل رہی ہے نا ختم نبوت کے حوالے سے، جو دھرنے ہو رہے ہیں ان کی، اور ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں، ہمارا ملک ان حالات کا متحمل نہیں ہے. لیکن یہ حالات پیدا کیوں ہوئے؟ اس میں ہماری دینی سیاسی جماعتوں کی غلطی ہے. اگر ہماری دینی اور سیاسی جماعتیں پہلے اس مسئلے پہ نوٹس لے لیتی تو یہاں تک نوبت نہ پہنچتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری دینی سیاسی جماعتیں غلط ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہر بات کو غلط لے کے جاتے ہیں لوگ. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ دینی سیاسی جماعتوں کا اسمبلی میں نہیں ہونا چاہیے. وہ اگر اسمبلی میں نہ ہونا دینی سیاسی جماعتیں، تو آپ کا ملک مکمل سیکولر ہاتھوں میں چلا جائے گا، اسلام کا نام بھی ختم ہو سکتا ہے. لیکن انسان سے غلطی ہو سکتی ہے نا، کسی تنظیم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، سیاسی تنظیم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، دینی تنظیم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ صحابہ کرام سے خطا ہوئی تھی غزوہ احد میں، ان کے قدم اکھڑ گئے تھے. صحابہ کرام نے اللہ سے معافی مانگی، اس کی تلافی بھی کی، اللہ نے معاف کر دیا. کیا خیال ہے؟ اسی طرح خطا ہوئی غزوہ حنین میں صحابہ کرام سے، غلطی ہوئی صحابہ سے، خطا ہوئی کہ وہ اپنی کثرت پہ فخر کرنے لگے کہ ہم بہت زیادہ ہیں، جب ہم تھوڑے تھے تو ہمیں فتح ملتی تھی، اب تو ہم بہت زیادہ ہیں، اب تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی. اللہ کو صحابہ کی یہ بات پسند نہیں آئی اور شکست ہو گئی. صحابہ نے اس غلطی کا تدارک کیا، توبہ استغفار کیا. ایسا نہیں تھا کہ اپنی غلطی پر اڑ گئے. ایک خارجی آیا، خارجی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ ابن عمر، ان کے پاس آ کے حضرت عثمان پہ طنز کرنے لگا. کہنے لگا کہ تم عثمان کی تعریفیں کرتے ہو، عثمان کیا ان لوگوں میں نہیں ہے جو غزوہ احد میں جنہوں نے فرار اختیار کیا تھا؟ تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ عثمان ان لوگوں میں ہے کہ جنہوں نے فرار اختیار کیا اور اللہ نے ان کی اس خطا کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا. ان کی نیکیاں اتنی تھیں اور ان کی توبہ ایسی تھی، معاف کر دیا. تو کسی کی غلطی کو ہائی لائٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہی غلط ہے، مگر غلطی پر اڑ جانا یہ بہرحال بہت بڑا جرم ہے، جس کی اگر یہ انفرادی غلطی ہو اور اس پر آپ اڑ جائیں تو آپ کی ذات کو اس کی سزا ملتی ہے. اگر قومی سطح پہ غلطی ہو اور آپ اس غلطی پہ اڑ جائیں تو پوری قوم کو سزا ملتی ہے، جو کہ بھگت رہے ہیں ابھی ہم. جب یہ قانون ختم نبوت کے حوالے سے تبدیل ہوا ہے تو یہ بیٹھے بیٹھے نہیں ہو گیا اچانک. ختم نبوت کے حوالے سے جو قانون چینج ہوا ہے، اس قانون پر اسمبلی میں پہلے بحث ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے. پورا جو پروسیس ہوتا ہے نا قانون کو تبدیل کرنے کا، وہ پورے اس پروسیس کو اختیار کیا گیا ہے، اور ہماری دینی سیاسی تنظیموں نے اس پر، بولو بھائی، خاموشی اختیار کی. تو یہ جرم ہے نا. آپ کیوں چپ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت؟ بعضوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا ہو گیا رہا ہے، بعضوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہو گیا رہا ہے. سگنیچر کرتے چلے جا رہے ہیں، پڑھ ہی نہیں رہے کہ یہ لکھا ہوا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے. اس کو پہلے اناؤنس کیا گیا. پورا وہ پروسیس جو ایک قانونی ہوتا ہے
کسی بھی جمہوری حکومت میں جو ایک قانونی طرز ہے قانون کو چینج کرنے کا، وہ پورا قانون کے مطابق اس قانون کو چینج کیا گیا ہے. چینج کرنے کی آواز اٹھانے والے کون تھے، اس قانون کو تبدیل کرنے والے کون تھے، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن قانون سب کی مشاورت سے چینج ہوا ہے، اور اس سے سب سے پہلے اس پہ آواز اٹھانے والا شیخ رشید ہے. اگر شیخ رشید نے آواز نہ اٹھائی ہوتی تو یہ ٹھنڈے پیٹوں سب اس کو قبول کر چکے تھے، اور اتنی بڑی غداری ہوتی ملک کے ساتھ، ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ، جو ہزاروں جانیں اس عقیدے پہ قربان ہوئی ہیں، علماء کی جانیں بھی گئی ہیں، عوام کی جانیں بھی گئی ہیں. اتنی یہ آسانی سے تھوڑی بنا تھا قانون، یہ بڑی تحریکیں چلی تھی اس کے پیچھے، اور بہت کچھ آپ اٹھا کے دیکھیں 1953 کے حالات تو آپ کو پتہ چلے گا. اور 2 منٹ کے اندر اندر کیا ہو گیا، سارے فیصلے ہو گئے. اور اس میں ہماری جو دینی سیاسی تنظیمیں تھیں جو اسمبلی میں اس وقت موجود تھے، جن کے نمائندے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، بلکہ اپنی غلطی کو چھپانے کی بھی کوشش کی، اس کی غلط تعویلات بھی کی. اور پھر جرم، اس سے بھی بڑا جرم یہ ہوا کہ چلو ایک دفعہ آپ سے غلطی ہو گئی تو اب ان سیاسی تنظیموں کی طرف سے یہ بات آنی چاہیے تھی کہ یہ غلط ہوا ہے اور اس کے اصل ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے، یہ ان کی طرف سے آواز اٹھنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ عوام کے نمائندے ہیں. جب وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو پھر عوام تو روڈ پہ نکلے گی نا. تھوڑی عوام ایسے، عشق رسول جو ہے اس میں تو سب برابر ہیں، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو. ایک ہی تو مسلمانوں کا ایک مشترک پلیٹ فارم ہے جس پہ آ کے یہ جمع ہو جاتے ہیں. اور ختم نبوت کے عقیدے سے غداری جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر آپ کسی کو نبی مانتے ہیں، اس کا مطلب آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کینسل کر دیا. کیونکہ نبی دن کو رات کہے تو آپ کو دن کہے تو رات کو دن. اگر نبی کے ختم نبوت کے عقیدے کو آپ نہیں مانتے اور یہ قانون چینج ہوتا ہے، مجھے پتا ہے ختم نبوت کا قانون چینج نہیں ہوا، لیکن میں آ رہا ہوں اس طرف کی بات ہوئی کیا ہے. اگر آپ اس معاملے میں لچک اختیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کالعدم کر دیا. یہ درست ہے کہ ایسا کوئی قانون میں تبدیلی نہیں ہوئی کہ قادیانیوں کو مسلمان قرار دیا جائے، لیکن یہ پہلی سیڑھی تھی. قادیان لگی ہوئی ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان کے قانون کو سیکولر بنا دیا جائے، نام اسلام کا رہے لیکن نیچے سارا جو عمل ہو، قانون ہو، وہ کیا ہو، بالکل ایک جیسے سیکولر اسٹیٹ کا ہوتا ہے. اور اس میں 3 صحافی سر فہرست ہیں جو میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور عوام کا دماغ خراب کر رہے ہیں. ان میں ایک حقوق نسواں کی علمبردار عاصمہ جہانگیر، وہ خواتین کے حقوق کے نام پر خواتین کو برقعے اور کپڑوں سے آزاد کرنے کی مہم میں لگی ہوئی ہے. وہ نام کیا لیا جا رہا ہے، خواتین کے حقوق. مقصد کیا ہے، ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دینا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ میرا تقیہ کلام ہے بھائی، یہ بات آ رہی ہے سمجھ میں، چھوڑنا چاہ رہا ہوں چھوٹ نہیں رہا. لوگ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے. میں خود اپنا بیان سن رہا ہوتا ہوں، کبھی کہیں گاڑی میں جا رہے ہیں تو بار بار بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں. میں خود ایک دن کل میں جا رہا تھا تو میں نے کہا بات میں نے کہا آ رہی ہے بھائی تو آگے چلے یار. میں خود اپنا، وہ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی پتہ ہے میرے ساتھ جا رہے تھے، وہ میں بیان لگا کے کلپ میں نے کہا چلو یہ فارغ ہیں سن لیتے ہیں. بار بار بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی. 3-4 دفعہ تو ہوا میں نے کہا بھائی آ رہی ہے سمجھ میں، آگے چلو یار. تو وہ تقیہ کلام بن چکا ہے، کیا کریں، چھوڑنے کی کوشش میں ہے. تو کیا بات کر رہا تھا، دیکھو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حقوق نسواں کے نام پہ محترمہ عاصمہ جہانگیر صاحبہ یہ آج کل بڑی متحرک ہیں، اور بھی اس قسم کی بہت سی خواتین ہیں. تو حقوق نسواں کی جہاں بات ہوگی تو خواتین کے اصل حقوق دلانے کی بات نہیں ہوتی. عورت کو اتنا آزاد کرو کہ مرد کی دسترس سے باہر نکل جائے، بے لگام ہو جائے، تاکہ آپ کا جو فیملی سسٹم ہے، خاندانی نظام ہے، وہ کیا ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے. جاب، خواتین سب جاب کریں، مرد روک نہیں سکتا. اسلام میں کیا ہے، شوہر بیوی کو جاب کرنے سے روک سکتا ہے. یہ اسلام کا لگا بندہ قانون ہے، بالکل واضح نصوص ہیں اس بارے میں، 2 رائے نہیں ہو سکتی. کیونکہ گھر جو ہے نا، گھر، نئی نسل کہاں سے چلتی ہے، وہ گھر سے پیدا ہوتی ہے. جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں وہ پہلے تو گھر کی، بچپن کی گھر کی زندگی ہوگی نا، گھر میں ان کی رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا.
اماں بھی جاب پہ گئی ہوئی ہیں, ابا بھی جاب پہ گئے ہوئے ہیں, اور بچے کو آیا پال رہی ہے, معاملہ خراب ہو جائے گا. آیا بھی جاب پہ آئی ہوئی ہے یہاں پہ, وہ اپنے بچے کسی اور کے حوالے کر کے آئی ہوئی ہے. تو ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, میں اس کو زیادہ نہیں چھیڑوں گا. دوسرے ایک ہمارے انتہائی قابل احترام ہیں نجم سیٹھی صاحب. میں نے ان کے مختلف پروگرام سنے ہیں, بے انتہا جھوٹ بولنے والا آدمی ہے وہ. اگرچہ ممبر اس کام کے لیے میں استعمال نہیں کرتا, لیکن آج تپے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا برداشت کر لیں. یہ میں بتا رہا ہوں ہو کیا رہا ہے. اسلام دشمن انسان ہے, وہ علماء کا دشمن ہے. مولویوں کی کوئی خامی نظر آئے گی تو, ایک اور ہے امتیاز عالم سے, غلط نام نہ لے لوں بھائی, ٹھیک ہے, امتیاز عالم. لیکن مجھے جو زیادہ جو مشہور ہے نا, جو جس کے کلپ میں نے زیادہ سنے ہیں وہ نجم سیٹھی کے سنے. لیکن سنا ہے کہ یہ تیسرے جو امتیاز عالم صاحب ہیں, میں نے ان کو زیادہ نہیں سنا, لیکن لوگوں سے ان کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے. نجم سیٹھی کو تو میں نے خود کئی بار سنا ہے. تو یہ اس قسم کے اور بہت لوگ ہیں جو میڈیا میں سرگرم ہیں, اور ان کی جو جڑیں ہیں بہت مضبوط ہیں. این جی اوز جو ہمارے ملک میں, باہر دوسرے ممالک کی جو این جی اوز ہمارے ملکوں میں کام کر رہی ہیں مدد کے نام پر, وہ بھی ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. کیونکہ خاندانی نظام اگر ہمارا برباد ہو گیا تو غیرت معاشرے سے ختم ہو جائے گی. چچا ماموں تایا پھپھا ہی نہیں رہیں گے, تو یہ پھر جو جدھر چاہے, پھر یہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے, اور یہ ساری یہ سب فضول باتیں لگیں گی. تو اس قسم کے جو اینکرز ہیں نا, ان سے آپ لوگ ہوشیار رہیں. دیکھو مولویوں میں بھی بڑی خرابیاں ہیں, مانتے ہیں, لیکن کسی ایک قوم کے پیچھے پڑ جانا, اور خوبیاں بھی تو ہے نا مولویوں میں. آپ کو میں اگر علماء کی قربانیاں بتاؤں اور ان کے اچھا کردار بتاؤں. میں ملیشیا میں تھا تو ہم ہوٹل میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے, سامنے اس نے وہ ٹی وی چلا دیا, اس میں وہاں تو خبریں پاکستان کی نہیں آتی نا, وہ انہی کی ملیشیا کی آ رہی ہوتی ہیں, تو اتفاق سے پاکستان کی خبریں لگا دی, چینل لگا دیا. تو اس میں نے دیکھا ایک عجیب خبر. اس میں دکھایا کہ لندن میں ایک اسکول ٹیچر بچوں کا کیسے استقبال کر رہی ہے. سب کو گلے لگا رہی ہے, سب کو گالوں پہ پیار کر رہی ہے. صبح صبح بچے آ رہے ہیں, بہت محبت کے ساتھ ان کو اسکول میں بٹھائے جا رہے ہیں. پھر دکھایا, آئیے اب ذرا دیکھتے ہیں پاکستان کا حال. ان کا اپنا اسٹائل ہے نا. پاکستان میں دکھایا کہ ایک مولوی صاحب ہیں پگڑی پہن کے کھڑے ہوئے, بچے صبح صبح آ رہے ہیں تو مولوی صاحب ان کو ڈنڈا لے کے دھنائیاں لگا رہے ہیں, کوٹ رہے ہیں ان کو. انہوں نے کہا دیکھیں یہاں اسکول میں ایسے استقبال کیا جاتا ہے اور لندن میں ایسے استقبال کیا جاتا ہے. کس قدر اپنے ملک کا امیج پوری دنیا میں خراب کیا جا رہا ہے. کیا پاکستان کے تمام اسکولوں میں ڈنڈوں سے استقبال کیا جاتا ہے ایسے؟ اور کیا لندن کے تمام اسکولوں میں بچوں کو اتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے؟ یہ کون سی ملک کی خدمت ہے بھائی, کون سی قوم کی خدمت ہے؟ آپ اپنے ملک کی نیگیٹو چیزوں کو خود سے میڈیا پہ لائیں اور ان کی پازیٹو چیزوں کو ہائی لائٹ کریں. ان کی نیگیٹو پہ بالکل پردہ ڈال دیں اور اپنی پازیٹو پہ بالکل پردہ ڈال دیں. کس قدر افسوس کی بات ہے یہ. تو کیا میڈیا پہ اس طرح کے جو لوگ ہیں نیوز چینلز میں, کیا کتنا زیادہ اس کو اچھالا گیا؟ ہمارے ہاں الحمدللہ تشدد کی اتنی کارروائیاں نہیں ہیں, لیکن ہمارا میڈیا ہمارا نیگیٹو پہلو دکھاتا ہے, ہمارا پازیٹو پہلو نہیں دکھاتا. یہ کتنا بڑا پازیٹو پہلو ہے کہ ہم اپنے بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کی گھر میں خدمت کرتے ہیں. کیا وہ لوگ کرتے ہیں اپنے بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کی؟ میڈیا کو چاہیے دکھائے کہ دیکھو ان ملکوں میں بوڑھے باپ کو بچہ اولڈ ہاؤس میں داخل کرانے کے لیے لے جا رہا ہے, اور ہمارے ملک میں 10 سال سے یہ بوڑھے باپ جو ہے نا فالج زدہ ہے اور بیٹا اس کے بیٹھ کے کیسے پاؤں دبا رہا ہے. ایسی کوئی خبر کیوں نہیں لے کے آتے بھائی؟ آ رہی ہے بات؟ کیسے بوڑھی ماں کی خدمت کر رہا ہے, کیسے جو ہے وہ بوڑھے باپ کی خدمت کر رہا ہے, کیسے بہن کی شادی کے لیے پریشان ہے. بھائی اپنی بہن کی شادی پر کتنا خرچ کر رہا ہے, باپ اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے کس قدر سوچ رہا ہے, اس کی تعلیم پہ لاکھوں روپے اڑا دیے اس نے. یہ ہمارا بہت بڑا ایک پازیٹو پہلو ہے جو میڈیا ہائی لائٹ نہیں کرتا. تو یاد رکھو یہ جو میڈیا میں جو اس طرح کے زہریلے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ملک سے بھی دشمن ہیں اور اسلام کے بھی دشمن ہیں, کیونکہ اسلام اور پاکستان یہ دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اتنا مضبوط رشتہ ہے اسلام اور پاکستان کا کہ پوری دنیا میں آپ سروے کر کے دیکھو, جس کو اسلام سے دشمنی ہے اس کو پاکستان سے بھی دشمنی ہوگی, اور جس کو پاکستان سے محبت ہے اس کو اسلام سے بھی محبت ہوگی. یہ آپ تجزیہ کر کے دیکھ لو.
تو اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک لبرل ریاست بنا دیا جائے. لبرل ریاست بنانے میں بہت بڑی رکاوٹ کون سا طبقہ ہے؟ علماء کا, مولانا لوگوں کا. تو مولانا لوگوں کو جو ہے نا وہ, تو میں جانتا ہوں, مانتا ہوں کہ مولوی لوگوں میں بڑی خامیاں ہیں, 2 نمبر بھی ہیں بہت سارے, لیکن 1 نمبر بھی تو ہے نا. ان 1 نمبر کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کیا جاتا؟ پھر مرغوں کی طرح لا کے لڑایا جاتا ہے مولویوں کو, مختلف مسلک کے مولویوں کو لا کے بٹھایا جائے گا, وہ ٹی وی بیٹھ کر لڑ رہے ہوتے ہیں اور عوام تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے. تو میں جو اصل بات کر رہا تھا اس کی طرف آتا ہوں کہ این جی اوز جو کام کر رہی ہیں بہت عرصے سے اس کوشش میں تھیں کہ قادیانیوں کو اس ملک میں مسلمان قرار دیا جائے, قادیانیوں کو اس ملک میں نمائندگی دی جائے. اس کے لیے وہ بڑے طریقے سے کام کر رہے تھے اور قرضوں کو مشروط کر دیتے ان چیزوں کے ساتھ. تو ہوتے 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 بالآخر وہ اس میں کیا ہو گئے, پہلی سیڑھی پہ انہوں نے قدم رکھ دیا. تو اس موقع پر ہماری دینی اور سیاسی جماعتوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا ہے, اہل حق ہوتے ہوئے بھی. اہل حق سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اس موقع پر ہماری سیاسی اور دینی تنظیموں کو چاہیے تھا کہ پہلی بات تو یہ قانون پاس نہ ہونے دیتے. سب سے پہلے شیخ رشید نے آواز اٹھائی تو عوام کو پتہ چلا, ورنہ پبلک کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. پھر جو غلطی ہوئی, فیس بک پر میں بھی کبھی کبھار کمنٹس پڑھتا تھا مختلف دینی تنظیموں کے, تو اس غلطی کو غلطی ماننے کے بجائے اس پر جو ہے نا وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا. اور پھر چلو آپ سے غلطی ہو گئی, غفلت میں آپ سے ایک کام ہو گیا, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا ہو کیا رہا ہے, باسوں کو پتہ ہی نہیں تھا ہو کیا رہا ہے. طلاق نامے پہ آپ سے سگنیچر لیے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے. بھائی پوچھو تو صحیح کیا کر رہے ہو تم. بعد میں آپ کہہ رہے ہو مجھے تو پتہ نہیں تھا اس پر تو 3 طلاقیں لکھی ہوئی ہیں. ایسے کیسز بھی ہمارے پاس آتے ہیں, حضرت وہ لکھا ہوا تھا میں نے تو ایسے ہی کر دیا. تو اس کے بعد یہ ہونا چاہیے تھا, چلو آپ سے غلطی ہو گئی, اس کے بعد یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی ختم نبوت ہمارا سب کا اجماعی عقیدہ ہے, اور کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے ختم نبوت کے عقیدے میں دراڑیں پڑ سکتی ہیں, آئندہ کے لیے لائحہ عمل تیار کیا جائے کہ اسمبلی میں آئندہ ایسی گڑبڑ نہ ہو. لہذا عدالت میں کیس کیا جاتا, قانونی طریقے سے کام کیا جاتا اور پرامن طریقے سے دھرنے دیے جاتے کہ بھئی جو لوگ بھی اس کے اصل ذمہ دار ہیں ان کو ہم نہیں, عدالت سزا دے, قانون ان کو سزا دے. یہ مطالبہ کرنے کا حق تو ہے نا عوام کو, لیکن یہ کام بھی بولو بھائی نہیں. پھر جو تبدیلی ہوئی ہے, جو تبدیلی واپس لی گئی ہے, اچھا جامعہ کراچی کے ایک معروف دینی ادارے نے الحمدللہ عدالت میں کیس کیا بھی تھا, وہ کیس ابھی تک چل بھی رہا ہے اور اس کے کچھ فائدے بھی الحمدللہ سامنے آئے. لیکن یہ کہ جو اصل ذمہ داری تو کس کی ہوتی ہے, جو عوامی نمائندے اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ہیں. لوگ علماء سے پوچھتے ہیں آپ کیوں نہیں دھرنے میں گئے, آپ کیوں نہیں احتجاج کر رہے. بھائی ہر آدمی ہر کام کے لیے نہیں ہے. عوامی جو نمائندے ہیں نا جن کو اسمبلی میں پہنچایا ہے, عوام ان کو اس لیے پہنچاتی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے کوئی اور کام کریں گے, آپ وہاں بیٹھ کے اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. وہ اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو پوری قوم کو اس پہ لتاڑنا اور پوری قوم کو قابل ملامت قرار دینا یہ غلط ہے. اب ہوا یہ کہ اس قانون میں جو 7C اور 7B والی شق تھی, جس کے تحت جو جب تبدیل کی گئی ہے تو اس کے تحت قادیانی عدالت میں پہنچ سکتے تھے, اس 7C اور 7B کی جو شق تھی اس کو چینج نہیں کیا گیا, صرف وہ جو حلف نامہ نکالا گیا تھا نا وہ بحال کر دیا گیا. یہ ایک بہت بڑی دھاندلی ہوئی, قوم کے ساتھ دھوکہ ہوا. اس پہ دینی اور سیاسی جماعتوں کو آواز اٹھانی چاہیے تھی, اس پہ بھی دینی اور سیاسی جماعتوں نے آواز فل ان دا بلینک, خالی جگہ پر کر دیا کریں. سیاسی جماعتوں نے آواز نہیں اٹھائی. اس پہ طاہر القادری صاحب نے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا کہ بھئی یہ ابھی بھی 7C اور 7B والی شق اسی طرح ہے. جب اس نے اپنا ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا ہے تو پھر پبلک کو پتا چلا کہ بھئی ٹھیک ہے ایک قانون تو واپس اپنی اصل کنڈیشن میں بحال ہو گیا مگر دوسری گڑبڑ ابھی بھی موجود ہے. تو یہ طاہر القادری ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہے, جبکہ یہ آواز کس کو اٹھانی چاہیے تھی؟ بولو نا بھائی, جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جن کو آپ نے ووٹ دے کر اب وہاں تک پہنچائے. اور شہباز شریف نے یہ آواز اٹھائی کہ جو اس قانون کو تبدیل کرنے کے اصل ذمہ دار ہیں ان کو اسمبلی سے باہر نکالا جائے. جب اس نے یہ آواز اٹھائی تھی تو شہباز شریف سے سینکڑوں اختلافات کے باوجود اس معاملے میں
اس کے مطالبے کی حمایت کرنی چاہیے تھی. کیا خیال ہے بھائی؟ جو بھی بات صحیح کہہ رہے ہیں، تو اگر صحیح کہہ رہے ہیں تو جو بھی ہو آپ کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا. لیکن عجیب بات ہے کہ اس کی بات بھی کیا ہو گئی؟ دب گئی. تو جب آپ ایک قانونی طریقے سے کام نہیں کریں گے، اور معاملہ ہے ختم نبوت کا، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے، عوام کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ پہلی سیڑھی ہے، اس کے بعد بھی بہت کچھ ہوگا. اور اس طرح کے لوگ اسمبلیوں میں گھسے ہوئے ہیں، اس طرح کے لوگ بیوروکریسی میں گھسے ہوئے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو کھل کے بیان دے رہے ہیں کہ قادیانی مسلمان ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو جب عوام کو یہ پتا چلے گا تو عوام پھر اپنے جذبات کا اظہار اسی طریقے سے کرے گی جیسے کہ ہو رہا ہے. تو اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھرنے والے غلط کر رہے ہیں، اگر یہ دھرنے والوں کا طریقہ کار غلط ہے تو ان لوگوں کا طریقہ کار بھی غلط ہے جنہوں نے عوام کو یہاں تک نکلنے پر مجبور کیا ہے، ان کا بھی طریقہ کار غلط ہے. کیونکہ آپ جب ایک دیکھو قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. عرب میں کیا ہوتا تھا کہ جو قاتل تھا نا، قاتل، اس کو سزا نہیں ملتی تھی، اس کو مقتول قاتل جو ہے نا، قاتل کے ورثہ اس کو چھپا لیتے تھے. نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ اب جس کا بندہ قتل ہوا ہے اس کے دل میں جذبات تو تھے کہ میرے باپ کو مارا، میرے بھائی کو مارا. وہ نتیجتاً کیا کرتا تھا کہ پھر قاتل کا کوئی بھی رشتہ دار ملتا اس کو مار دیتا، جو کہ یقیناً ظلم تھا، جو کہ یقیناً غلط تھا. لیکن یہ ظلم کر کیوں رہا ہے وہ؟ اس لیے کہ ایک ظلم ہو رہا ہے کہ اس کا قریبی رشتہ دار قتل ہوا اور اصل قاتل کو، اصل مجرم کو سزا نہیں دی جا رہی. پھر جب اس کے بھائی کو قتل کرتا تھا تو وہ جو قاتل تھا، پہلا قاتل، اس کے وارثوں کو، رشتہ داروں کو خیال آتا تھا کہ ہمارے دوسرے بھائی کو قتل کیوں کیا. وہ اٹھ کے کیا کرتے تھے؟ مقتول کے خاندان کے کسی دوسرے آدمی کو قتل کر دیتے تھے، اور پھر لا متناہی جنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، جو آج بھی بعض علاقوں میں اسی طرح سے ہو رہا ہے کہ قاتل کو چھپا لیا جاتا ہے، اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے، تو پھر مظلوم اپنا جو ہے نا، اپنے جو ایک جذبات ہیں ان کا اظہار پھر غلط طریقے سے شروع کر دیتے ہیں. اگر جو اس قانون میں تبدیلی کے اصل ذمہ دار ہیں ان کو حکومت کی طرف سے سزا مل جاتی، ان کے خلاف حکومت کی طرف سے ایکشن ہوتا، تو پھر عوام اس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے پر مجبور نہ ہوتی. قرآن جب نازل ہوا تو قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے ایمان والو، کوئی بندہ اگر کسی کو قتل کر دے تو پھر قاتل کو پکڑ کے اس کی گردن اڑا دو. قتل کی سزا کیا ہے؟ قتل. اس کی گردن اڑا دو. کیوں؟ اس کی گردن اڑاؤ گے تو ہزاروں کی زندگی بچ جائے گی. تو فساد سے بچنے کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ مجرم کو سزا دے دو، مجرم کی حمایت مت کرو. مجرم کو اگر معاف کرنا ہے تو وہی معاف کریں گے جو مقتول کے وارث ہیں، ان کے علاوہ کسی کو معاف کرنے کی اجازت، حتیٰ کہ حکومت کو بھی معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو قاتل کو گورنمنٹ معاف نہیں کر سکتی، کیونکہ گورنمنٹ اگر اس کو معاف کر دے گی تو جس کا باپ قتل ہوا، بیٹا پھر کیا کرے گا؟ وہ پھر غلط طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کرے گا، فساد ہوگا اس سے. تو اسی طرح ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی قانون کے اصل مجرم ہیں ان پر اگر مقدمہ چلتا اور ان کو اگر ایک باقاعدہ ایک پروسیس کے تحت سزا ہوتی، تو ہم نہیں کہتے کہ اس کو قتل کرنا چاہیے، ہم نہیں کہتے کہ اس کو جو ہے نا وہ آپ عمر قید کی سزا دے دیں، کچھ نہ کچھ سزا ہوتی تاکہ آئندہ کے لیے اس قسم کی حماقتوں کا سد باب ہو جاتا. تو پھر اس طرح سے یہ احتجاج بھی نہ ہوتے اور یہ دھرنے بھی نہ ہوتے. چونکہ یہ ہمارے جو لوگ اسمبلی میں پہنچے ہوئے ہیں ان کا جرم ہے، تو نتیجے میں عوام کیا کر رہی ہے؟ احتجاج. اب جب عوام نے احتجاج، اور انہوں نے پرامن احتجاج شروع کیا تھا، انہوں نے یہ جو اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں کیا تھا، انہوں نے کوئی جلاؤ گھیراؤ نہیں تھا، کوئی دھماکے نہیں تھے، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، پرامن احتجاج تھا. دوسری غلطی کیا ہوئی ہے کہ ان کا احتجاج کے طریقہ کار میں تو دو رائے ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے مطالبہ غلط نہیں تھا ان کا. اب کیا چل رہا ہے کہ گڑبڑ، سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سے لوگوں نے اس کو مسلکی اختلاف بنا لیا کہ چونکہ وہ گرین چینل والے ہیں، وائٹ والوں نے ان کا ساتھ نہیں دینا اور ان کو بہرحال غلط قرار دینا. میں نے بعض لوگوں سے سنا کہ ابے ان کے سیاسی مفاد ہیں، ابے وہ جو ہے نا، ابے سیاسی دکانیں ابے اس کو بولنا تو آتا نہیں ہے. بھائی اس کو گالیاں دینی آتی ہیں، جو بھی ان کا لیڈر ہے وہ بے شک 2 نمبر آدمی ہو آپ کی رائے میں، وہ بے شک گالی گلوچ کرنے والا ہو، مطالبہ تو صحیح کر رہے ہیں نا. نہیں یاری میرا غلط ہے بھائی. ایسے موقع پہ شخصیت کو تھوڑی دیکھا جائے گا، ایسے موقع پہ اس کے
کام کو دیکھا جائے گا کام کیا کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اعتراف کریں کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں یہ کچھ ہو رہا ہے. تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے. پہلی ذمہ داری تو ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے سیاسی قائدین کو اس بات کی طرف لے کر آئیں کہ آپ ہر چیز سے اپنی قوم کو بیدار رکھا کریں. اندھیرے میں بیٹھ کے کام نہ کیا کریں اور اسمبلی میں جاگ کے بیٹھا کریں. کیا کریں سمجھ میں نہیں آ رہی. اسمبلی میں جاگ کے بیٹھا کریں. کیا خیال ہے؟ دوسری بات یہ کہ کوئی ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ آئندہ کے لیے اس قسم کے لوگ جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو عوام کی ذہن سازی کر رہے ہیں, غلط رخ پہ عوام کو لے کے جا رہے ہیں, ملک کو لبرل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو میڈیا سے ہٹایا جائے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت ہی ہے جو سارے کام کر سکتی, عوام نہیں کر سکتی یہ سب. اور تیسری بات یہ کہ اس کے جو اصل ذمہ دار ہیں قانون کی تبدیلی کے, ان اصل ذمہ داروں کو ہائی لائٹ کیا جائے, ان کا نام بولو بھائی سامنے آئے. نہیں یاری میرے خیال میں تو یہ مطالبہ جو دھرنے میں دیا نا بالکل صحیح مطالبہ ہے, ان کا نام سامنے آنا چاہیے. اس پر ایک سوال لوگ کرتے ہیں اکثر کہ بھئی ان کا نام جب سامنے آئے گا تو کیا گارنٹی ہے کہ جذباتی لوگ ان کو جان سے نہیں مار دیں گے, کیونکہ ایسا بھی ملک میں ہوتا رہا ہے. بھئی کوئی بھی اٹھے گا اور عشق رسول کے نام پہ اس کو مار دے گا, یا کوئی بھی اپنی ذاتی دشمنی نکال لے گا اور لیبل کیا لگا دے گا. تو بھئی یہ اس صورت میں ممکن ہے جب گورنمنٹ خود اس کو سزا نہ دے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. اگر حکومت خود کوئی قانون بنا کے کوئی سزا دے, بے شک وہ تھوڑی سزا ہو, لیکن جب گورنمنٹ خود یہ کام کر لے گی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نوبت انشاءاللہ نہیں آئے گی کہ کسی سرپھرے کو موقع مل جائے اس کو مارنے. اور اب بھی آپ دیکھیں ایک آدمی کے استعفا سے بچانے کے لیے پورے ملک کو بھیٹ چڑھایا ہوا ہے دھرنوں کے. ایک آدمی کو استعفا سے بچانے کے لیے, بھائی وہ مظاہرین ہیں, وہ بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کئی دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, ڈنڈے کھا رہے ہیں, مارے کھا رہے ہیں. اگر ان کا مطالبہ بالفرض غلط بھی ہے تو ایک بڑی غلطی سے بچنے کے لیے آپ چھوٹی غلطی کو برداشت کر لیں بھائی. لیکن اتنا معاملہ ہے, حکومت اپنی اس قدر ہٹ دھرمی پہ اڑی ہوئی ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ 2 دن سے کس قدر ظلم ہو رہا ہے ان لوگوں پہ. بوڑھے بوڑھے سفید داڑھی والے, سفید ریش, ان کے سروں پہ پولیس کی طرف سے جو ڈنڈے برس رہے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو لاٹھیاں کھا کے مر چکے ہیں, کئی لوگ ایسے اس میں. کسی کیا دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اس اتنے بڑے مجمع کے پر جو ہے نا اس طرح سے لاٹھیاں برسائی جائیں اور اس طرح سے ان کے اوپر تشدد کیا جائے؟ اور پھر اس میں ظاہر ہے تخریب کاروں کو بھی موقع ملتا ہے, وہ ٹرک جلائیں گے, وہ گاڑیاں جلائیں گے, اور وہ یہ تو ظاہر ہے کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح سے پرتشدد کارروائی کی جائے. لیکن یہ جو کام جو شروع ہوا ہے نا, وہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ وہ ہماری غلطی سے شروع ہوا ہے. تو ہمیں اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے, اپنی غلطی پر اچھے لیبل لگا کے. غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی آدم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون, اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص غلطی کرنے والا ہے, اور بہترین غلطی کرنے والا کون ہے؟ جو اپنی غلطی پر توبہ کر لے. تو آئندہ کے لیے بھی ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اسمبلی میں جاگ کے بیٹھا کریں اور ہم دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. ایک مولوی صاحب نے بتایا, بڑے عالم ہیں, ان کے حکمرانوں سے بھی بڑے میل جول ہے, انہوں نے بتایا کہ ہماری اسمبلی میں بعض دفعہ ایسے موقع پہ بھی قانون تبدیل ہوتا ہے جب سارے مولانا لوگ حج پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. نہیں یاری میرا خیال ہے ان کو پتا ہے کہ یہ سارے مولوی کہاں ہوں گے اس وقت؟ عمرے پہ گئے ہوئے ہوں گے, حج پہ گئے ہوئے, کر لو ابھی. تو اتنی سادگی یہ صحت کے لیے بولو نا بھائی نقصان دہ. بے ہوش ہیں, کوئی لائے عمل نہیں ہے, کوئی مستقبل کی پالیسی نہیں ہے, کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. اگر حکومت مل جائے ان حالات میں تو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کیا کرنا ہے. تو عجیب سی, میں زیادہ بات نہیں کروں گا اس موضوع پر کیونکہ بہت ہی حساس موضوع ہے, اور ایک ایک بات پہ کلپ بنا کے لوگ مارکیٹ میں ڈال دیں گے اور اپنی مرضی کی چیزیں نکال کے اس پہ تماشا کھڑا کر دیں گے. تو میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت پہ ہمارے اکابر کی قربانیوں کو تو سلام, ان جیسی قربانیاں تو کوئی دے نہیں سکتا, لیکن اس موقع پر جو بریلوی لوگ قربانی دے رہے ہیں اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. مجھے نہیں پتا ان کے لیڈروں کی نیت کیا ہے,
کیوں کر رہے ہیں، یہ ان کے اپنے سیاسی مفاد ہیں یا نہیں، لیکن عوام جس طریقے سے ڈٹی ہوئی ہے اور عوام جس طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے، مار کھا رہی ہے، ڈنڈے کھا رہی ہے، وہ بھی بہرحال اس لائق نہیں ہے کہ آپ اس پہ چشم پوشی کر لیں اور آپ کہیں گے سب ڈرامے بازی ہے، سب سیاست ہے. ایسا نہیں ہے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ ڈرامے بازی نہیں ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ کسی کی املاک کو جلانا یا کسی سیاسی املاک کو بھی جلانا، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا گورنمنٹ کی چیزیں اڑا دو، گورنمنٹ کا کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کس کا ہوتا ہے؟ عوام کا ہوتا ہے. گورنمنٹ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا توڑ پھوڑ سے، یہ ذہن میں رکھیں. نقصان کس کا ہوتا ہے؟ کوئی بھی کہیں بھی توڑ پھوڑ ہوگی، گورنمنٹ ہماری جیبوں سے پیسہ نکال کے ریپیئرنگ کا کام کرے گی اس میں. اب کسی کا ٹرک جلا دیا، کل ویڈیوز آ رہی تھی، اس بیچارے کا کیا قصور ہے بھائی؟ ہو سکتا ہے وہ آپ سے بڑا عاشق رسول ہو سکتا ہے وہ آپ سے بڑا عاشق رسول، آپ نے اس کا ٹرک جلا دیا. ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کی گاڑی جلا دی، آپ نے کسی کی موٹر سائیکل جلا دی، یا آپ نے حکومت کی کوئی املاک پکڑ کے جلا دی، تو گورنمنٹ تو فوراً آپ سے پیسہ لے کے وہ بیت المال سے لے گی اور بیت المال کو بھرے گی کس سے؟ آپ کے پیسوں سے. تو پرتشدد کاروائیاں وہ تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، لیکن پرامن طریقے سے دھرنا دینا یا پرامن طریقے سے مارچ کرنا یہ جمہوری حکومت میں عوام کا آئینی اور قانونی حق ہے. لوگ ہم سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ یہ روڈ بند کر کے سڑک پہ آ کے بیٹھ جانا، کیا اس سے تکلیف نہیں ہوگی جو روڈ سے گزرنے والے ہیں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے، عوام کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کا آپ کوئی متبادل طریقہ بتا دیں تو پھر ہم کہیں گے کہ دھرنا دینا کیا ہے؟ غلط ہے. پوری دنیا میں ہے، یورپ امریکہ میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، پوری دنیا میں جمہوری طرز حکومت میں عوام جب بھی کوئی احتجاج کرے گی تو پرامن طریقے سے احتجاج کرنا، روڈ پہ آ کے بیٹھ جانا، یہ عوام کا بنیادی حق ہے. اور اس کے نتیجے میں جو نقصانات ہوتے ہیں وہ ضمنی نقصانات ہیں، ان نقصانات کو بڑے نقصانات سے بچنے کے لیے برداشت کیا جائے گا. دیکھو ایک ایمبولینس جا رہی ہوتی ہے تو آپ ایمبولینس کو راستہ دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ حالانکہ آپ کو بھی آفس میں دیر ہو رہی ہے، لیکن ایمبولینس کو راستہ کیوں دیا جا رہا ہے کہ آپ اگر آفس میں لیٹ پہنچ گئے تو یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، مریض اگر ہسپتال میں لیٹ پہنچا تو یہ زیادہ بڑا نقصان ہے، اور ایمبولینس کی وجہ سے بعض دفعہ ٹریفک جیم بھی ہو جاتا ہے. تو اگر آپ جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ واقعی بہت ہی حساس نوعیت کا ہے، بہت ہی جو ہے نا وہ سیریس ہے وہ مطالبہ، اور اس ملک اور قوم کی خیر خواہی میں وہ مطالبہ، تو اس کے لیے دھرنا دینا، اس میں اگر وقتی طور پر روڈ بند ہو جاتا ہے یا وقتی طور پر کسی کو نقصان ہوتا ہے تو یہ عارضی اور وقتی نقصان ہے جو بڑے مفاد کی خاطر برداشت کیا جائے. اب یہ جو ٹی وی کے اینکرز ہیں نا، یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ دیکھیے کتنے لوگ جو ہے نا اس کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں اور کتنے لوگ اس کی وجہ سے یہ ہو رہے ہیں. تو بھائی حکومت کو چاہیے کہ ان کا مطالبہ مان لے تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں. عجیب بات ہے، غلط سمجھا نہیں پا رہا میں اپنی بات سے. اب میں یوں کہا کروں گا میں سمجھا نہیں پا رہا. اگر میں یوں کہوں کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے معاذ اللہ میں آپ پر تانا دینا، تو میں یوں کہوں گا کہ میں اپنی بات شاید سمجھا نہیں پا رہا. تو وہ حکومت مان لینا. اور میں نے یہ سنا ہے کہ جو ان پہ ظلم ہوا ہے نا، تو آرمی نے مداخلت کر کے پرتشدد یہ جو اس احتجاج کو جو روکنے کی پرتشدد طریقے سے جو کوشش ہو رہی تھی، یہ آرمی نے اس کو رکوایا ہے. تو اگر آرمی نے یہ کام کیا ہے تو بہت اچھا کام کیا ہے. تو ان کی بات سننی چاہیے کہ وہی کیا کہہ رہے ہیں، وہ ان سے کوئی مطالبے کو اگر وہ جائز مطالبہ ہے تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اور اب تو یہ صورت جب معاملہ شروع میں ہی نمٹ جاتا تو یہاں تک نوبت نہ آتی. اب تو جذباتی لوگوں کو بھی موقع ملے گا، وہ بھی آئیں گے، اور ظاہر ہے ہر آدمی پھر اپنی ٹھڑک پوری کرتا ہے ایسے مواقع پہ جا کے. وہ کیا کریں گے؟ اب جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ بھی گھسنے کی کوشش کریں گے کہ ملک کو آگ لگا دو. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے جب اس قسم کی چیزوں میں گورنمنٹ اگر اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے اور سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کرے تو پھر ملک دشمن عناصر بھی آہستہ آہستہ اس میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ اگرچہ یہ میرا موضوع نہیں تھا آج، لیکن یہ کہ دماغ کام نہیں کر رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ملک میں، اور پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے، اب ہم کیا کریں. اب اتنی پریشانی ہے کہ اگر دھرنے میں شرکت کی بات کرتے ہیں عوام سے تو شرکت کی جہاں بات کریں گے تو پرتشدد کارروائیاں بھی اس میں شروع ہو گئی. اب میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو دھرنے والوں کا مطالبہ تھا، یہ مطالبہ بالکل درست تھا اور یہ دھرنا بالکل درست تھا، لیکن اب جس نہج پہ دھرنے کا جو پوائنٹ چل پڑا ہے، اب اس میں نہیں پتا کہ کیا ہوگا. اب اس دھرنے میں شرکت کی جائے یا نہیں کی جائے، کرنے سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اب اس بارے میں کیا ہوں،
خاموش ہوں, مجھے نہیں پتا, کیونکہ اب پتہ نہیں کس طرف کو جو ہے نا رخ جا رہا ہے. تو زیادہ مسئلہ خراب ہوا, گورنمنٹ بھی اڑی ہوئی ہے اپنی بدماشی پہ, اور وہ لوگ بھی اڑے ہوئے ہیں. تو اب کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت ہی کا خاتمہ ہو جائے. حکومت کے خاتمے سے ملک کو فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہوگا, یہ ذہن میں رکھیں آپ. بعض لوگ فوراً بیٹھ کے تجزیہ کرتے ہیں بھائی چاہو بھاڑ میں اس کو اڑا دو حکومت کو, پہلے کہتے ہیں بھائی بھاڑ میں. او بھائی, حکومت جب الٹ پلٹ ہوتی ہے نا تو پورا ملک اندر سے ہل جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی مسلم لیگ نون کا جب خاتمہ ہوا ہے, ٹھیک ہے کرپشن کا الزام تھا, جو بھی تھا, ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس کا خاتمہ, وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن بہرحال ملک پیچھے چلا گیا ہے ہمارا. یہ آپ کے, کیونکہ ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہم تو اپنے جا رہے ہیں رکشے ٹیکسی میں جا رہے ہیں, صبح صبح واپس آ رہے ہیں, ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا. لیکن جو ملک کی اکانومی ہے وہ دڑام سے نیچے آتی ہے. دیکھو انڈیا میں کیا ہوتا ہے, انڈیا میں ایک شخص وزیر اعظم بنتا ہے, چاہے وہ جیسا مرضی ہو اس کو 5 سال پبلک برداشت کرتی ہے, جیسا بھی ہے, اگلی دفعہ میں سوچیں گے. ہمارے ہاں بنتا ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کون بنے گا. جو بنتا ہے تو اسی دن سے اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع. او بھائی اس کو کچھ کام تو کرنے دو اللہ کے بندو. چلو دھاندلی سے آیا, وہ غلط طریقے سے آیا, اب آ تو گیا نا, اب اگلی دفعہ سوچنا آپ ٹھیک ہے کیس چلاؤ اس کے خلاف عدالت میں آئندہ کے لیے, تاکہ مسئلہ خراب. اس کو حکومت ہی نہیں کرنے دیتے پورے طور پر. بھائی کسی بھی ملک میں کرپٹ حاکم آ جائے نا, یہ بہتر ہے اس سے کہ سرے سے کوئی حاکم موجود ہو ہی نہیں, اور حاکم ہو تو اتنا کمزور ہو کہ وہ کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکتا ہو. یہ تو بالکل ہی عجیب سی بات بن جاتی ہے. تو یہی ابھی ہمارے ملک کی ایک سیاست چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے اور ہماری سیاسی تنظیموں کو بھی ہدایت دے. اور جو میں نے بات شروع کی تھی کہ ہماری جو سیاسی تنظیمیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ ان کے ہاں صحیح اور غلط کا جو معیار ہے وہ کیا ہے کہ جو میرے لیڈر کا بیان ہے وہ صحیح ہے, جو اپوزیشن لیڈر کا بیان ہے وہ کیا ہے, غلط. پی ٹی آئی والا مولانا فضل الرحمان کو گالیاں دے گا, اور جمعیت والے پی ٹی آئی کے ہر اچھے کام کو بھی بولو نا بھائی, اب بلوایا ہے تو پھر سنو نا. سیاسی باتیں میں کرتا نہیں ممبر پہ بیٹھ کے, میری عادت نہیں ہے, لیکن ہو یہ. میں صوبہ سرحد گیا تو میں نے پی ٹی آئی کے بعض بہت اچھے کام دیکھے وہاں پہ. پی ٹی آئی کے بعض بہت اچھے کام دیکھے میں نے وہاں پہ, لیکن میں نے دیکھا کہ جو اپوزیشن میں تھے, چاہے وہ جمعیت کے ہوں یا جماعت اسلامی کے ہوں یا مسلم لیگ نون کے ہوں, کوئی بھی تھے, وہ ان اچھے کاموں پہ کہتے ہیں ابے یہ سب ڈرامے بازی ہے, ابے یہ سب ڈرامے بازی. اسی طرح جمعیت والوں نے بھی بعض اچھے کام کیے ہیں. مولانا فضل الرحمان پر الزام ہے کہ وہ ڈیزل چوری کرتے تھے, اس الزام کا وہ کئی بار جواب دے چکے ہیں, مگر پی ٹی آئی والے اس جواب کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان جو مرضی ہوں چور نہیں ہیں, یہ میں بتا دوں آپ کو, ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. آپ ان کو جو مرضی کہیں, ان کی پالیسیوں کو آپ غلط کہہ سکتے ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسمبلی میں جب یہ قانون بننا تھا تو وہ سو رہے تھے, سب الزام لگائے جا سکتے ہیں. لیکن مولانا فضل الرحمان کو جو علماء ذاتی طور پر جانتے ہیں, ان کے قریب رہے ہیں, بڑے بڑے لوگ, وہ کہتے ہیں یہ آدمی چور, بولو نا بھائی, نہیں آپ نہ دیں ووٹ ان کو, چور نے کہا. اسی طرح عمران خان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہنا میں سمجھتا ہوں یہ بھی غلط ہے. یہ بہت بڑی گالی ہے کسی کو یہودیوں کا ایجنٹ کہنا. تو ہماری جو سیاست چل رہی ہے وہ ایک دوسرے کو ٹانگیں کھینچنے پر چل رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کا بھی بہت بڑا کردار ہے ملک میں اسلام کی بقا کے لیے, مدارس کی بقا کے لیے, اس کردار کو ماننا چاہیے. اور اگر پی ٹی آئی نے کوئی اچھے کام کیے ہیں تو اس اچھے کام کو بھی بہرحال, آپ جاؤ صوبہ سرحد میں تو ایف آئی آر کٹانا کتنا آسان ہو گیا ہے, اب اسکولوں کا سسٹم بہت اچھا ہو گیا صوبہ سرحد میں. لیکن جو اپوزیشن میں ہے وہ کہے گا نہیں یہ سب کیا ہے, سیاست ہے. تو بھائی جو اچھا کام ہے اس کو تو, ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ پھر مختلف سیاسی تنظیموں میں آپ یہ فیصلہ کرو گے کہ بھائی کون ہمارے ملک کے لیے زیادہ خیر خواہ ہے, اور کام تو سارے سب نے کچھ نہ کچھ اچھے بھی کیے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ گندے بھی کیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. دودھ سے دھلے ہوئے ایک صاحب وہاں صوبہ سرحد میں بیٹھے, مجھے کہنے لگا بھائی وہ اس نے, وہ چھوڑے میں نام نہیں لیتا تنظیموں کا, وہ اس نے یہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا اس نے جب یہ کیا ہوا ہے تو جس تنظیم میں تم جا رہے ہو اس نے اس سے بڑے بڑے جرائم نہیں کیے ہوئے, اس نے بھی تو اس سے بڑے بڑے کام کیے ہوئے. تو اپنا جو ہے نا, اپنی ہر برائی, وہ میں ساس بہو کا نہیں سناتا, دوبارہ سنا دوں. ساس بہو کی مثالیں ایسی ہر جگہ فٹ آتی ہیں. پی ٹی آئی پہ جمعیت پہ بھی فٹ آئیں گی, مسلم لیگ نون پہ بھی فٹ آئیں گی, پیپلز پارٹی پہ بھی فٹ آئیں گی. ساس بہو کا قصہ ہے نا کہ ایک ساس نے اپنی بہو, اپنی جو ہے نا وہ کسی
پڑوسن نے ساس سے پوچھا کہ بہن تمہارے جو یہ داماد ہے یہ کیسا ہے؟ تم نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے تو تمہیں داماد کیسا ملا؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ بہن کیا بتاؤں، اتنا اچھا داماد کہ میری بیٹی 12 بجے تک سوتی ہے، الحمدللہ اس کو کچھ بھی نہیں کہتا، اپنی مرضی سے میری بیٹی اٹھتی ہے، اپنی مرضی سے سوتی ہے، اتنا اچھا داماد ہے۔ اچھا بہن تمہیں بہو کیسی ملی؟ کہ کمبخت 12 بجے تک سوتی پڑی رہتی ہے۔ یہ چل رہا ہے ہماری سیاسی جماعتوں میں، اور ہمارے مسلکوں میں بھی یہی چل رہا ہے۔ میں اگر وائٹ چینل کا ہوں تو گرین والے کا ہر کام مجھے کیا لگے گا؟ برا لگے گا، اور اگر میں گرین میں ہوں تو مجھے وائٹ والے کا ہر کام کیا لگے گا؟ ان کو بھی چاہیے کہ بھائی ختم نبوت پہ جو علماء دیوبند کی قربانیاں ہیں ان کو سلام کرو۔ لندن میں جاؤ، سہیل بابا صاحب سے ملو، ان کی اور ان کے والد صاحب نے لندن میں ختم نبوت کے عقیدے کو زندہ رکھا ہوا ہے، ورنہ قادیانیوں سے یورپ کے بہت سارے ممالک میں مسلمان سارے ہی قادیانی ہو جاتے ہیں۔ اتنی زبردست محنت کر رہے ہیں، جب گورنمنٹ ان کا ساتھ دے رہی ہو، قادیانیوں کا حکومت ساتھ دے رہی ہو، ایسے موقع پہ قادیانیوں کی مخالفت کرنا اور اس کے لیے کام کرنا یہ کوئی کم محنت ہے کیا؟ دنیا بھر میں جہاں جا کے دیکھو آپ کو ملیں گے۔ مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہماری ان سے ملاقات ہوا کرتی تھی، وہ کارگزاریاں سناتے تھے، پورے ملک قادیانی ہو چکے تھے، پورے شہر قادیانی ہو چکے تھے۔ مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ جایا کرتے تھے اور ختم نبوت کے دیگر علماء ان کی قیادت میں جاتے تھے، پوری آبادیوں کو مسلمان کر کے آتے تھے وہ، ورنہ کئی ریاستیں قادیانی ہو چکی ہوتی اگر ہمارے اکابر کی محنت نہ ہوتی۔ تو گرین والوں کو چاہیے کہ اس محنت کو بھی کیا کریں؟ سلام کریں۔ بھائی آپ لوگ دیوبندی ہو، جو مرضی ہو، ٹھیک ہے، آپ ہمیں پہ جو الزام لگائیں، لیکن آپ کی ختم نبوت کے لیے قربانیوں کو سلام۔ اور اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، جیسے کہ آج کل مار کھا رہے ہیں بیچارے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں بھائی؟ سلام کریں۔ آپ جاؤ، تھوڑی ویڈیو کلپس آ رہی ہیں، کوئی اپنے موبائل کے میڈیا پہ تو گورنمنٹ نے پابندی لگا دی، چاہے وہاں جا کے جو مرضی کرے پولیس اور جو مرضی ان پہ ظلم ہو، عوام کے سامنے اس کی کوریج نہ ہو، لیکن پھر بھی لوگ اپنے طور پر کوئی ویڈیو بنا لیتا ہے، کوئی ادھر اسے گھما دیتا ہے، تو اتنی خطرناک ویڈیوز آ رہی ہیں، کس طرح سے ڈنڈوں سے کوٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، یہ بھی ظلم ہے، اور ان کی ہمت ہے کہ وہ اس ظلم کو سہ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اتنی بات ضرور ہے کہ یہ احتجاج پرامن ہی رہنا چاہیے۔ کسی بھی عوام میں کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ کسی پولیس والے پہ حملہ کرے، کسی رینجرز والے پہ حملہ کرے، یا کسی کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ جلاؤ گھیراؤ کرے یا حکومتی املاک کو توڑنے کی کوشش کرے۔ یہ کام اگر شروع ہو گیا تو پھر یہ زیادتی ہوگی، پھر یہ قانونی جرم ہوگا جس کو کوئی بھی جس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ تو یہ باتیں تھیں جو میں نے کچھ کرنی تھی۔ آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہوں، آج بیان پھر یہی موضوع ہے، اور اس کے علاوہ تو فیس بک میرے پاس نہیں ہے، فیس بک پہ لوگ سوال نہ کریں۔ فیس بک پہ جا رہا ہے بیان؟ کدھر ہے وہ؟ جا رہا ہے؟ تو فیس بک پہ لوگ سوال نہ کریں، سوالوں کے جواب سنیں۔ کیا گھروں کو لائٹوں سے سجانا مناسب ہے؟ اگر نہیں تو تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ گھروں کو ربیع الاول کے موقع پہ لائٹوں سے سجانا بدعت عمل، اس میں ہمارا ان سے اختلاف۔ ساری باتیں تھوڑی صحیح ہیں ان کی، ہم نے کب کہا کہ صحابہ کرام اس طرح سے ربیع الاول نہیں منایا کرتے تھے۔ ختم نبوت کے عقیدے کے لیے آپ قربانی دیں تو یہ عشق رسول کی دلیل ہے۔ ختم نبوت کے لیے آپ نبی کے نام پہ لائٹیں جلائیں، بتیاں جلائیں، حلوے پکائیں، یہ پھر کیا ہو جائے گی؟ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اور طاہر القادری کا جو میں نے کہا ہے وہ بہت بڑا 2 نمبر آدمی ہے طاہر القادری، کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اس کی تعریفیں کر رہا ہوں، لیکن اس نے بہرحال ایک آواز اٹھائی اور وہ آواز سنی گئی۔ باقی وہ کتنی بڑی فلم ہے، اس کے بیانات سن لیں آپ، اتنے جھوٹ بولتا ہے وہ آدمی، نبی پر اتنے بہتان لگائے ہیں اس نے کہ نبی آئے، مجھ سے کہا خواب میں کہ یہ لے کے جاؤ، اتنا چندہ جمع کرو، اور کروڑوں روپے پبلک سے اٹھا کے نبی کو کرایہ دے رہا ہے معاذ اللہ مدینہ واپس جانے کا، اور ہماری عوام بھی ماشاءاللہ ایک نمبر کی بے وقوف۔ آخری بار جو آپ نے بیان کیا تھا کہ قرآن میں ہر جگہ پہلے مرد کا ذکر آیا ہے پر کسی جگہ لڑکی کا ذکر پہلے ہے، قرآن میں جس کی بیٹیاں ہوئیں وہ اچھا ہے اور جس کے صرف بیٹے ہیں وہ بھی اچھا ہے اور جس کے دونوں ہوں وہ بھی اچھا ہے، تو پھر حدیث میں نبی نے لڑکیوں کو کیوں فضیلت دی ہے کہ جس کی اولاد لڑکی ہو وہ جنت میں جائے گا؟ بھائی دیکھو، قرآن نے تو لڑکوں کی نعمت کو بطور نعمت کے زیادہ بیان کیا، کیونکہ لڑکا جو کام کرتا ہے وہ لڑکیاں نہیں کر سکتی۔ لڑکوں سے آپ کی نسل چلے گی، لڑکی سے نہیں چلے گی، سمجھ رہے ہو؟ اور کیا نام ہے آپ کا،
لڑکے پہ اسی وجہ سے 2 بکرے رکھے گئے ہیں. کیا خیال ہے؟ لڑکے جب آپ کی لڑکوں کی شرح پیدائش زیادہ ہوگی تو آپ کا گروتھ ریشو بڑھے گا. لڑکیاں آپ کا ریشو نہیں بڑھائیں گی, جس گھر میں جائیں گی اس خاندان کو بڑھائیں گی وہ. تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے نا میرا اپنا خاندان بڑھے, تو آپ کا جو اپنا خاندان بڑھے گا وہ بیٹوں سے بڑھے گا, وہ بیٹیوں سے نہیں بڑھے گا. پھر دین کے لحاظ سے بھی بیٹے جو کام کر سکتے ہیں وہ بیٹیاں نہیں کر سکتی. صدقہ جاریہ اگر اچھی لائن میں لگا دیا آپ نے اس کو, تو بیٹے آپ کے لیے کیا بنیں گے؟ صدقہ جاریہ زیادہ بنیں گے. بیٹیاں دین کا کام کرتی بھی ہیں تو وہ ظاہر ہے پردے کی پابندی ہے, پھر شوہر کی اطاعت فرما برداری, ان پہ بہت ساری شریعت نے حدود کھینچی ہوئی کہ وہ اتنی آزاد نہیں ہے. تو آج ایک خاتون نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ ایک خاتون ہے جو اپنے گھر بار کا زیادہ خیال نہیں کرتی, اپنے شوہر اور بچوں کا. البتہ وہ ویسے محلے کی خواتین کی خدمت بھی بہت کرتی ہے مالی لحاظ سے, مگر اپنے گھر اور بچوں سے غافل ہے. دوسری وہ خاتون ہے جو اپنے شوہر اور بچوں کو زیادہ توجہ دیتی ہے, لیکن محلے پڑوس کی خواتین کی مالی خدمت یا دوسری خدمت میں وہ پیچھے ہے. تو ان دونوں میں افضل کون ہے؟ میں نے کہا یہ دوسری خاتون جو اپنے گھر کی طرف زیادہ توجہ دے رہی ہے, شریعت کی نظر میں یہ زیادہ افضل ہے. بات آ رہی ہے سمجھ؟ وہ بھی ٹھیک ہے, کام کر رہی ہے, پڑوس میں جو خواتین ہیں ان کی خدمت کر رہی ہے, لیکن شریعت عورت کو کیا کہتی ہے کہ سب سے پہلے اپنا گھر سنبھالو. اللہ نے عورت کو گھر کے لیے, مردوں کو باہر کے کاموں کے لیے. مرد سفر بھی کریں گے, مرد عورت گھر کی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کو گھر میں رسی سے باندھ کے رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ سفر بھی کیا ہے. آپ کہیں جائیں تو ان کو اپنے ساتھ سفر پہ بھی لے جا سکتے ہیں, کہیں تفریح مقامات پہ بھی لے جا سکتے ہیں پردے کی پابندی کے ساتھ. لیکن جو ذمہ داری ہے وہ اس کی اصل کیا ہے؟ وہ گھر کی ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ کیونکہ اگر وہ گھر کی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی تو گھر کا ماحول خراب ہوگا, بچوں کی تربیت نہیں ہوگی, چور اور ڈاکو پیدا ہوں گے گھروں میں. تو اب جو اصل کام ہے, میں نے عرض کیا کہ بیٹے جو کام کرتے ہیں وہ بیٹیاں, حضرت مریم نے منت مانی تھی نا, حضرت مریم کی والدہ نے, کہ اللہ میرے لڑکا پیدا ہوگا میں اسے دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. جب حضرت مریم پیدا ہو گئی تو وہ کیا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, اللہ لڑکی لڑکے کی طرح تھوڑی ہو سکتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اس لڑکی کے مقدر میں لکھ دیا تھا کہ یہ جتنا اللہ اس سے کام لے گا اتنا تو کسی خاتون سے اللہ نے کام نہیں لیا ہوگا. وہ تو ایک اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا ان کے حضرت مریم کی والدہ کے اخلاص کی وجہ سے, لیکن ایک عمومی قانون یہی ہے. تو اس وجہ سے عمومی طور پر دیکھا جائے تو بیٹا بڑی نعمت ہے بیٹی کی نسبت, بشرطے کہ انسان کا بچہ بنے وہ. کیونکہ بیٹے آج کل جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, وہ نعمت کے بجائے کیا ہیں؟ سگریٹ پی رہا ہے, گٹکا کھا رہا ہے, جگہ جگہ پی کے تھوک رہا ہے, اور جناب رات 2 بجے آ رہا ہے گھر پہ. تو یہ تو نہ ہی ہوتا تو خیر, یہ تو نہیں میں کہہ سکتا نہ ہی ہوتا اچھا تھا, لیکن یہ کہ یہ کوئی اتنی اس سے اچھی تو وہ بیٹی ہے آپ کی جو گھر کی 4 دیواری میں ہے, پردے کی پابندی کے ساتھ گھر سے باہر نکلتی ہے. لیکن اگر صحیح معاشرہ ہو, صالح معاشرہ ہو, تو شریعت میں بیٹے کی زیادہ اس لحاظ سے ویلیو ہے. رہا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی کفالت پہ جنت کی بشارت دی, بیٹوں کی کفالت پہ نہیں دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹیوں سے, وہی وجہ ہے کہ جب بیٹیوں سے وہ کام آپ نہیں لے سکتے جو بیٹوں سے لے سکتے ہیں, تو بعض دفعہ انسان کو بیٹیاں بوجھ لگنے لگتی ہیں. تو اللہ کے نبی نے یہ تصور ہمارے دماغ سے نکالا ہے کہ ان کو بوجھ مت سمجھو, بیٹے کی کفالت پہ جنت کی ضمانت نہیں لے رہا, ان کو پال پوس کے جوان کیا اور بالغ ہونے کے بعد مناسب جگہ ان کی شادی کر دی تو میں جنت کی گارنٹی لے رہا ہوں. وہ گارنٹی اسی وجہ سے لی جا رہی ہے کہ ان کو پالنا مشکل ہے اور بیٹے کو پالنا عرف میں آسان سمجھا جاتا ہے, کیونکہ بیٹا بازو بنے گا. اب آئیے سمجھ میں بات. تو اخروی لحاظ سے اس پہلو کو دیکھا جائے تو بیٹیاں زیادہ بڑی نعمت ہیں. ہمارے ایک استاد سے ان کے بیٹیاں ہو رہی تھی, یہ بھی پٹھان لوگ جو ہے نا وہ بیٹوں کے زیادہ وہ ہوتے ہیں, ان کے تو پھٹے بازیاں بھی ہوتی ہیں نا کہ یار بیٹا ہے تو لڑے گا. تو وہ پٹھان تھے, ان کے جناب بیٹیاں ہی بیٹیاں, 1 بیٹی 2 بیٹی 3 بیٹی 4 بیٹی 5 بیٹی 6 بیٹی. تو مجھے اپنا واقعہ بتا رہے تھے کہ یار مجھے بڑا ہوتا تھا یار بیٹا کیوں نہیں ہو رہا. کہہ رہے میں نے جب یہ حدیث میرے سامنے آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی اور انہیں بالغ کرنے کے بعد صحیح جگہ ان کا رشتہ کر دیا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لے لوں. کہتے ہیں مجھے کہا میری 6 بیٹیاں, ڈبل ضمانت, اور کیا چاہیے بھائی. کہہ رہے میں اتنا خوش ہوا, مجھے بیٹے کی چاہت ختم ہو, ایسی تسلی ہو گئی.
جس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے وہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے اعمال میں اتنا نیٹ کلین نکلے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کہے تو اتنا نیک ہے تو بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جائے۔ ہمیں تو بیٹیوں کو پیش کرنا پڑے گا، ہمیں تو جو ہے یہ پیش کرنا پڑے گا کہ اے اللہ ان سے میرا دنیاوی کوئی مفاد، بولو بھائی، نہیں، کوئی دنیا کا مفاد، کوئی کاروبار میں انہوں نے میرا ساتھ نہیں دینا تھا۔ میں نے ان کو جو تعلیم دی اس لیے نہیں کہ کما کے مجھے کھلائیں گے، ایسے ہڑ حرام بھی ہیں جو بیٹیوں کو اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ تاکہ ہمیں کما کے کھلائیں، کوئی مفاد نہیں تھا، اور پھر ان کے لیے رشتوں کی پریشانی کی درد سر بھی میں نے اٹھایا۔ تو یہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو اس پر اللہ کی طرف سے اتنی بڑی خوشخبری ہے، اتنی بڑی ضمانت ہے کہ پھر جن لوگوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں نا زیادہ، اور وہ صحیح طریقے سے ان کو پال رہے ہو، خدمت کر رہے ہو، میرے سامنے جب ان کی کوئی برائی کرتا ہے میں کہتا ہوں بھائی یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ اس کی خطاؤں کو کیا کر دے گا، ویسے ہی معاف کر دے، بولے گا اس نے اتنی خدمت کی ہے اپنی بچیوں کو، اتنی محبت دی ہے اور اتنا ان کی جو ہے نا خیال کیا ہے، تو تم تو ان برائیوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہو، مگر ایسا لگتا ہے کہ اللہ کیا کرے گا، کیونکہ قیامت میں تو پلس مائنس ہوگا نا، بیلنس ہوگا۔ ہاں بدماشیوں کا ریشو اتنا بڑھ جائے تو پھر ایک الگ بات ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جس کی بیٹیاں ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اب میں جو کرتا رہوں چاہے میری تو بخشش ہونی ہے۔ تو بھائی قیامت کے دن جو ہے نا جہاں بیٹیوں کی کفالت پر جنت کی ضمانت ہے، وہاں بہت سے گناہ ایسے ہیں جن میں جہنم کی ضمانت بھی ہے، جہنم کی گارنٹی بھی ہے۔ تو پھر قیامت کے دن بیلنس ہوگا کہ گناہوں کا جو کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو بیٹیوں کی وجہ سے اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر گناہ کی نوعیت اتنی بڑی، قتل کا گناہ یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اس طرح بعض جرائم ایسے کہ وہ بہت زیادہ وزنی ہوں گے، تو ان میں بھی اتنی سزا جتنی ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملے گی، بیٹیوں کی سفارش کی وجہ سے بہرحال اس سزا میں کمی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی، 3 بیٹیوں اور حدیث میں 3 بہنوں کا بھی ہے، بعض دفعہ باپ نہیں ہوتا تو بیٹیاں کس کے ذمہ داری پہ آ جاتی ہیں؟ بھائی کے۔ تو آپ نے فرمایا کن لہو حرزم من النار، یہ بیٹیاں اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان آڑ بن جائیں گی، دیوار بن جائیں گی کہ اللہ ہمارے باپ کو ہماری نگاہوں کے سامنے کیسے جہنم کی آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ ہندوؤں کا کلچر ہے بیٹی کی پیدائش پہ پریشان ہونا، مسلمان بیٹی کی پیدائش پہ پریشان نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہے کہ اسے جنت کمانے کا ایک ذریعہ مل گیا۔ دوسری بات یہ جو میں نے کہا کہ بیٹا عمومی طور پہ دیکھا جائے تو بڑی نعمت ہے، بیٹی چھوٹی نعمت ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹی ہونا یعنی اگر بیٹے ہی بیٹے اور بیٹیاں بالکل بھی نہ ہوں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اگر بیٹے مل گئے ہیں تو پھر بیٹیاں ہونا بڑی نعمت ہے، کیونکہ قرآن نے سب سے پہلے جو نعمت ذکر کی نا، فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ چھوٹے درجے کی نعمت ہے کسی کو صرف بیٹیاں ملیں، اس سے بڑے درجے کی نعمت ہے صرف بیٹے ملیں، اور اس سے بھی بڑی نعمت کیا ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملیں، کیونکہ ماں باپ کو، والدین کو اپنے خیالات کا اظہار کے لیے، محبت کے اظہار کے لیے، بڑھاپے میں خدمت کے لیے کچھ ایسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو صرف بیٹیاں پوری کر سکتی ہیں، بیٹے وہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے۔ یہ جو اللہ نے انسانوں میں محبت کے رشتے قائم کیے نا، ان کی بہت ساری اقسام ہیں، اور انسان کو ہر قسم کی محبت چاہیے۔ جیسے ہمیں جسمانی خوراک چاہیے نا، روٹی بھی چاہیے، گندم، اگر آپ صرف گندم ہی کھاتے رہیں تو ڈاکٹر کہے گا آپ میں آئرن کی کیا ہو گئی ہے، بولو بھائی، کمی ہو گئی۔ گندم میں آئرن ہے مگر بہت زیادہ نہیں، زیادہ آئرن کس میں ہے؟ پالک میں اور سیب میں، تو آپ سیب بھی کھائے گا۔ اگر آپ نے صرف سیب ہی کھانا شروع کر دیا تو پھر کس چیز کی کمی ہوگی؟ آپ میں جو پروٹین آپ کو گندم سے ملتے ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ تو ہر طرح کی چیزیں ہم کھاتے ہیں نا، ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی متوازن غذا کھاؤ، دودھ بھی پیا کرو، کبھی کبھار کھجور بھی کھا لیا کرو۔ ویسے جس کا معدہ بالکل صحیح ہو نا اور فٹ فاٹ چل رہا ہو، وہ صرف گندم بھی کھائے گا نا تو فٹ فاٹ چلے گا، بتا دوں آپ کو۔ یہ تو آج کل صحتیں خراب ہو گئی ہیں کہ گندم پوری ہضم ہی نہیں ہوتی، ورنہ گندم میں ہر چیز اللہ نے رکھی ہے۔ جس کو روٹی مل گئی ہے اس کو دنیا کی ہر نعمت، بولو بھائی، مل گئی۔ لیکن بہرحال صحتیں صحیح نہیں ہے، صرف گندم پہ گزارا نہ کریں، کھا لیا کریں۔ ویسے بھی کون سا مجھ سے پوچھ کے کھا رہے ہیں آپ، کھائیں گے ہی نا۔ تو اسی طرح انسان کو معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے مختلف قسم کی محبتیں چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ مختلف قسم کی محبت، باپ دادا سے جس قسم کی محبت ہوتی ہے وہ محبت اولاد سے، بولو نا یار، نہیں ہوتی۔
الگ نوعیت ہے محبت. بیوی سے جس قسم کی محبت ہوتی ہے وہ بہنوں سے نہ صرف یہ کہ ہوتی نہیں ہے بلکہ اس قسم کی محبت بہنوں سے رکھنا حرام ہے. بہنوں سے جس قسم کی محبت ہوتی ہے وہ بیوی سے, بولو نا بھائی, عورت کو اپنے شوہر سے جس قسم کی محبت ہوتی ہے وہ اپنے بھائیوں سے نہیں ہوتی, بھائیوں سے جس قسم کی ہوتی ہے وہ شوہر سے نہیں ہوتی. اسی طرح بیٹے سے جس قسم کی محبت ہوتی ہے وہ بیٹی سے نہیں, اور بیٹی جس قسم کی محبت دیتی ہے, اور باپ بیٹیوں کو جس قسم کی محبت دیتا ہے, اس محبت کا لین دین باپ اور بیٹے کے درمیان نہیں ہوتا. نہیں یار میرا خیال. اس لیے جس گھر میں صرف بیٹے ہیں بیٹیاں نہیں ہیں وہ گھر ادھورا ہے, وہ گھر نامکمل ہے. جس میں صرف بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں وہ گھر بھی, بولو نا یار, نامکمل ہے. جس گھر میں بیٹے بھی ہیں, بیٹا نہیں بیٹے, اور بیٹیاں بھی ہیں, وہ گھر, وہ فیملی کیا ہو گئی ہے, مکمل. اور قرآن نے کیا کہا, جو بڑی نعمت بیان کی ہے قرآن نے, اس کو غور سے سمجھیں. قرآن نے کہا او یزوجہم ذکرانا و اناسا. اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑی نعمت کیا ہے, تمہیں ذکران بھی دے اور اناس بھی دے. ذکران ذکر کی جمع ہے, لڑکے کو کہتے ہیں. ذکران عربی میں جمع کرنا کم سے کم 3 فرد ہونے چاہیے, تو کم سے کم 3 لڑکے, اور اناس بھی انثى کی جمع, کم سے کم 3 لڑکیاں, تو کم سے کم 6 بچے ہوں جن میں 3 لڑکے 3 لڑکیاں ہوں, تو آپ کی فیملی ابھی مکمل ہوئی ہے, اکمل نہیں ہوئی, کمپلیٹ ہوئی ہے, کمپلیٹ کا پہلے درجے پر ہے. پولیس کبھی نہیں کہہ سکتا وہ تو لاٹھیاں برسا رہی ہے, پولیس ساری اسلام آباد میں گئی ہوئی ہے, اب کیسے پولیس بلاؤں میں. بات آ رہی سمجھ میں. کمپلیٹ کا ایک مطلب تو ہے بھائی کمپلیٹ ہو گئی اب روک دو, یہ مطلب اس معنی میں کمپلیٹ نہیں. کمپلیٹ کا مطلب خاندان کو آباد کرنے کے لیے جس قسم کے اور جتنے افراد چاہیے تھے وہ افراد کی کم سے کم مقدار آپ کے پاس آ گئی ہے. اب آپ کی فیملی تکمیل کے ابتدائی مراحل میں, بولو بھائی, داخل ہو گئی, یعنی اب آپ کا گھر آباد ہو گیا ہے. باقی اب یہ کتنا آباد ہوگا اس میں اور برکت ہو, اللہ اور برکت دے آپ لوگوں کو اپنے خرچے پہ, ٹھیک ہے نا. کہ مجھ سے پیسے مانگنے آئے, کتنے اچھے اچھے مشورے دیتے, اب چھٹا بچہ ہو گیا, اب خرچہ نکالو اس کا. لوگ ایسے بھی ہیں, آپ نے بولا تھا, آپ نے بولا تھا حضرت, تو بھائی میں نے بولا تھا, آپ کے اپنے خرچے پہ بولا تھا. تو اولاد کی جو نعمت ہے نا, اس نعمت میں ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے, خاندان. کمپلیٹ کا وہ معنی نہیں کہ کمپلیٹ ہو گئی, کمپلیٹ کا معنی یہ کہ ابھی آپ کی فیملی بن گئی ہے. اب اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں, ایک مکمل فیملی جو ابھی پہلے اسٹیپ پہ آئی ہے. اس سے پہلے آپ ایک مکمل فیملی کے پہلے اسٹیپ پہ بھی نہیں تھے, آپ کی ادھوری فیملی تھی. اور اس کی ایک لاجک بھی ہے, یہ بھی آپ کو بتا دوں, اگر آپ اجازت دیں تو میں بتاؤں, 3 بیٹے اور کم سے کم 3 بیٹیوں سے آپ کی فیملی بنے گی حقیقی معنوں میں. اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے, اگر آپ اجازت دیں تو بتاتا ہوں, ورنہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے بھائی. اس کی سائنٹیفک لاجک یہ ہے کہ یاد رکھو, جیسے آپ کو اولاد کی ضرورت ہے ایسے ہی اولاد کو بھی بھائی بہنوں کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ بیٹے اور بیٹی کو جیسے باپ چاہیے, لڑکے کو بہن بھی چاہیے اور لڑکے کو بھائی بھی چاہیے. میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, اگر میرے بہن بھائی نہ ہوتے تو میری زندگی ادھوری ہوتی. ہم نے بچپن میں بڑا کھیلا ہے, بہت سی چیزیں بھائیوں سے شیئر کی ہیں, بہت سی چیزیں بہنوں سے شیئر کی. بعض چیزیں بھائیوں کے سامنے کرنے کی ہوتی ہیں, بہنوں کے سامنے نہیں. بعض بہنوں سے انسان راز کی باتیں کر سکتا ہے, بھائیوں سے. اب آپ کو کوئی سیٹنگ کہیں پسند آ رہی ہے, میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا لیکن میں بتا رہا ہوں, وہ بھائی سے تھوڑی کہو گے یار وہ ذرا پڑوسن کو لیٹر دے کے آ جا. بھائی بولے اگرچہ وہ خود لیٹر بازی کر رہا ہوگا صبح سے شام تک, بولے تجھے شرم نہیں آتی ہے, ابا کو بتاؤں گا. بہن کو آپ چھپڑ میں بول دو تو وہ آپ کا راز بھی رکھے گی. کیا خیال ہے, بولے کہ ٹھیک ہے میں اپنی سہیلی کو پٹاتی ہوں تمہاری خاطر. یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں, وہ پٹا لے گی. تو ہر چیز ہر ایک کے سامنے کہنے کی نہیں ہوتی. مائیں اپنی بیٹیوں سے جو باتیں کرتی ہیں نا, وہ شوہر سے بھی نہیں کر سکتی. حقیقت ہے, بعض باتیں مائیں اپنے شوہر سے نہیں کرتی, اپنی بالغ بیٹیوں کے سامنے وہ کر لیتی. صرف باپ اپنے بیٹوں سے جو مشورے لے سکتا ہے وہ بیٹیوں سے نہیں لے سکتا. تو اب جیسے ہمیں اولاد کی ضرورت ہے, بیٹے اور بیٹیوں کو بھائی اور بہنوں کی بھی ضرورت ہے. اگر ایک ہی بیٹا ہے
اس کی نہ بہن ہوگی نہ بھائی ہوگی، وہ زندگی میں کنفیوز ہوگا اپنی، اس کی زندگی کامل نہیں ہوگی، بہت ساری اس کی ذہنی گروتھ ایسی نہیں ہو سکتی. جتنے بھی بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں ماضی میں، آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، یہ سارے وہ لوگ تھے جن کے بہن بھائی کثرت سے تھے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ یہ تو مسلم ہے کہ لڑکے کو بھائی بھی چاہیے اور بہن بھی چاہیے. اب اگر ایک ہی بھائی مل جائے نا، اس کو لڑکے کو ایک ہی بھائی مل گیا، تو دو کہیں بھی دو کا عدد جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھو. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بزرگ یہ نصیحت کیا کرتے تھے، کبھی اسکول میں کسی ایک سے دوستی نہ لگاؤ پکی. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ ایک دو جب دو ہوتے ہیں نا، دو، ایک بڑی بہترین مثال دیتا ہوں، اس سے بات سمجھ میں آئے گی. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جس کی دو بیویاں ہیں نا وہ آگ میں جلتا ہے. ذرا سا ادھر لڑکے گا تو وہ، ادھر لڑکے گا تو وہ، بیلنس رکھنا بہت مشکل. فرمائے 3 بیویوں کی مثال ایسے جیسے ایک ہانڈی کے 3 پائے ہوں، اس کو قرار آتا ہے. بہت خطرناک مثال ہے، لیکن حضرت مغیرہ ابن شعبہ اتنے بڑے صحابی، اور حقیقت ہے یا تو بیوی ایک رکھو یا کم از کم 3 رکھو. یہ میرا تجربہ بھی ہے. 2 میں یہ ہوتا ہے کہ ہدف دشمن متعین ہے سوکن کا. عورت کو پتا ہے کہ کباب میں ہڈی کون ہے، صرف یہ ہے، تو وہ پوری دشمنی کا جو وہ فوکس جو کرے گی نا سوکن کی طرف، یہ ہے، یہ ہے خطرناک. اور اس کو پتا ہے کہ کون ہے کباب میں ہڈی میرے لیے، یہ والی. جب 3 ہو گئی نا تو نفرت تحلیل ہو جاتی ہے، تقسیم ہو کے کم ہو جاتی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نفرت کیا ہو جاتی ہے؟ تحلیل، تقسیم، ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. اور 4 ہے تو سوگنوں کے آپس کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. آپ ایک الگ سی ٹینشن میں آ جائیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن سوگنوں میں پھر اتنے جھگڑے نہیں ہوتے. جس کی 4 بیویاں آپ اس سے جا کے پوچھو گے گھر میں لڑائی نہیں ہے، لیکن میرے لیے وہ خرچہ بڑھ گیا اس کا اور وقت ڈیوائڈ کرنا مشکل ہو گیا، وہ ایک تو ہے. لیکن لڑائیوں کا عنصر کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے. کیونکہ عورت کو کہہ رہی ہے اس سے بھی لڑو، اس سے بھی لڑو، اس سے بھی لڑو، پتہ نہیں یہ ہے جو میرے میاں کو پٹا رہی ہے، وہ پٹا رہی ہے، تینوں مل کے پٹا رہی ہوتی ہے نا، تو تینوں یعنی نفرت تحلیل ہو گئی نا، تقسیم ہو گئی. جو چیز تقسیم ہوتی ہے تو کم ہو جاتی ہے نا. ایک لڈو آدھا اس کو دیا، آدھا اس کو دیا، تو آدھا 50% اس کے پاس ہے. اگر میں 3 آدمیوں بانٹ دوں گا تو وہ لڈو کیا ہو جائے گا؟ چھوٹا ہو جائے گا. تو نفرت بھی جب 3 عورتوں میں تقسیم ہوتی ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ کم. تو جب 2 بھائی ہوتے ہیں، 2 بیٹے ہوتے ہیں یا 2 بیٹیاں ہوتی ہیں، تو ماں باپ کے لیے ان دونوں کو مینج کرنا بہت مشکل. ذرا سا بھی باپ کا رجحان ایک بیٹے کی طرف ہوگا تو دوسرا احساس کمتری کا شکار ہوگا، جیسے کہ ہوتا ہے. بیٹا کہے گا یار ابا کی نوازشیں ساری کس کی طرف ہیں، اور ظاہر ہے باپ کے دل میں یہ تو ہوتا ہے ایک کی محبت زیادہ ہو ایک کی کم ہو. ماں ذرا سا ایک طرف ایک بیٹی کی طرف جائے گی تو دوسری بیٹی احساس کمتری کا شکار ہوگی. بعض دفعہ 2 بیٹیوں میں ایک بہت خوبصورت ہوتی ہے، ایک بدصورت ہوتی ہے، ایک صحت مند ہوتی ہے، ایک کمزور ہوتی ہے، تو 2 میں کمپٹیشن چلتا ہے خطرناک. یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن اب عمومی بات بتا رہا ہوں آپ کو. جہاں 3 کا عدد آ گیا نا، 3 کا عدد آ گیا، وہاں یہ کمپٹیشن ختم ہو جاتا ہے. اگر ان بھائیوں میں کہیں نفرت بھی ہوگی تو وہ زیادہ نہیں ہوگی. ابا نے ترجیحی سلوک کر لیا نا ایک کے ساتھ تو 2 ایک طرف ہو جائیں گے. وہ 2 آپس میں بڑاس نکالیں گے، یار ابا کی نوازشیں اس طرف زیادہ ہیں، ہم کو ابا لفٹ ہی نہیں کرا رہے. تو اس کو اپنے غم سنانے کے لیے کوئی دوسرا تو ہوگا نا، اور پہلے والا اس لیے ناراض نہیں ہوگا کہ ابا اس کو لفٹ کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جیسے 3 بیویاں ہوں، آپ ایک کی طرف زیادہ مائل ہو گئے تو بقیہ 2 جن کو آپ نے زیادہ لفٹ نہیں کرا رہے وہ دونوں آپس میں غم شیئر کر لیتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. دیکھو ہمارے میاں ادھر زیادہ اور ہمیں لفٹ کم، تو غم شیئر کرنے کے لیے ان کو کوئی مل گیا نا تو تھوڑی سی نفرت کیا ہو گئی؟ کم ہو گئی، ری ایکشن کم ہو گیا. اور جس کی طرف آپ مائل ہوئے ہیں وہ اس لیے نہیں لڑے گی کہ آپ اس کی طرف کیا ہیں، اس کو لفٹ کرا رہے ہیں آپ. تو 3 کا جو عدد ہے کم سے کم مقدار ہے یہ، جس میں کمپٹیشن کی جو کھچاؤ ہے نا، جو تناؤ ہے وہ تھوڑا کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسی لیے کم سے کم 3 بیٹیاں اور کم سے کم 3 بیٹے اللہ نے قرآن میں ذکر کیے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کوئی بھی بات بے موقع نہیں کرتا، اس کی کوئی لاجک ہوتی ہے. وہ لاجک ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. اس لیے اگر آپ میں سے کسی کے 2 ہیں، ابھی بھی موقع ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی خاندان کو مکمل کریں. ہاں اللہ ہی کی طرف سے کسی کو اولاد نہ مل رہی ہو تو پھر اللہ کی مرضی. اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، میں جس کو چاہوں گا صرف بیٹیاں دے دوں گا، جس کو چاہوں گا صرف اور صرف
بیٹے دے دوں گا اور جس کو چاہوں گا بانجھ کر دوں گا, جس کو چاہوں گا دونوں دوں. ویسے بھی ایک بات یاد رکھو, اولاد چاہیے ہمیں یا ولد چاہیے؟ بولو بھائی, شادی کی کیوں جاتی ہے؟ اولاد کے لیے. ولد کہتے ہیں ایک بچے کو, اولاد ولد کی جمع ہے, اور یہ عربی کا لفظ ہے جو کم از کم کتنے افراد پہ صادق آتا ہے؟ عربی میں پلورل جو ہے نا 3 سے شروع ہوتا ہے, 2 سے نہیں ہوتا. تو ہم سب کو اولاد چاہیے نا, اور اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اولاد کو نعمت کے طور پہ بیان کیا. تو اولاد کا عدد شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ 3 سے ہو رہا ہے, اور اولاد میں لڑکا بھی ہے اور لڑکی بھی. تو پتہ یہ چلا کہ اولاد کہتے کہ اس کو کم از کم 3 لڑکے اور کم از کم 3 لڑکیاں. حکومت نے فوج کو, میں نے سنا ہے کہ ابھی آرڈر دیا ہے, صحیح ہے نا, تو آپ لوگ بھی پولیس کی دھمکیوں سے مان جائیں تو اچھا ہے, فوج نہ بلوانی پڑے. یہ بھی تقیہ کلام ہے جو زبان سے نکالنا چاہ رہا ہوں, پولیس بلواؤ فوج بلواؤ, لیکن جب تک نہیں نکلتا برداشت کریں. یہ بھی یہ جو ہے نا لیبرل طبقہ, یہ ہماری خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے فضول باتیں کر رہا ہے کہ عورت کی صحت خراب ہو جائے گی اگر تیسرا بچہ پیدا ہو گیا, تربیت کیسے ہوگی. بھائی ماں باپ جیسے تربیت کرتے ہیں, بھائی بہن بھی ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں. لوگ اس پہ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ بچہ خراب نکل آئے گا, ایک بھائی وہ سب کو خراب کر دے گا. ایک تو موضوع چھیڑو تو پھر وہ نمٹانا مشکل ہو جاتا ہے. بس یہ آخری بات کر کے میں اترواتا ہوں. یاد رکھو بھائی بہنوں کا رشتہ ایسا ہے کہ اگر ان میں کوئی خرابی ہو تو کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ یہ خرابی میرے بھائی کی طرف ٹرانسفر ہو. دوستی کا رشتہ ایسا ہے کہ دوست اگر خراب ہوگا تو وہ چاہے گا میرا دوست بھی خراب ہو. بڑا بھائی اگر سگریٹ پیتا ہے وہ چاہے گا کہ میرا چھوٹا بھائی سگریٹ نہ پیے, لیکن اس کے ساتھ جو اٹھنے والے بیٹھنے والے دوست ہیں ان کو بہرحال پلائے گا کہ آپ بھی پیو یار, کش لگا کے دیکھو. یہ رشتہ اللہ نے بھائی بہنوں کا ایسا بنایا ہے کہ ان میں برائی ٹرانسفر کرنا مشکل ہے, بھلائی ٹرانسفر ہوتی ہے. بڑا بھائی اگر سگریٹ بھی پیتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میرا چھوٹا بھائی سگریٹ پیے اور نماز نہ پڑھے. وہ کہے گا وہ نماز پڑھے, یہ والی خیر مجھ سے لے, مگر سگریٹ کی عادت نہ ڈالے. تو خیر ٹرانسفر ہوتی ہے زیادہ تر. کبھی کبھار برائی بھی ہوتی ہے, میں نے بتایا نا قواعد کلیہ نہیں ہوتے, اس کے خلاف ہوتا ہے, کبھی کبھار ہوتا ہے. لیکن ہم شریعت وہ بات کرتی ہے جو عمومی نظام ہے, عمومی قاعدہ ہے, عمومی کلیہ ہے. عمومی قاعدہ, عمومی کلیہ یہی ہے کہ بھائی بہنوں میں خیر ایک دوسرے میں ٹرانسفر ہوتی ہے, شر ٹرانسفر نہیں ہوتا. اگر آپ کے گھر میں بھائی بہنوں کی تعداد برابر نہیں ہوگی تو آپ کے بچے باہر دوستیاں لگانے پر مجبور ہوں گے اور باہر کا ماحول ان کو خراب کرے گا. یقین نہ آئے تو 2 بھائی بہنوں کو اکٹھا اسکول دے کے بھیجیں, وہ کم خراب ہوں گے. اکیلے کو بھیجیں تو وہ فوراً خراب ہو جائے گا. اس کو فوراً دوسرے لڑکے کلاس فیل ہو جائے نا, اس کے ویڈیو میں غلط فلمیں دکھائیں گے, اس کو غلط میسج دکھائیں گے. اگر بھائی بہن نگرانی کرنے والے نہ ہوئے تو ماں باپ کو اس کی اطلاع نہیں ہوتی. لیکن اگر بھائی بہن ہیں اسی کلاس میں یا اسی اسکول میں تو وہ ڈر رہے ہوں گے کہ میرا دوسرا بھائی نہ دیکھ لے, اور وہ ڈر رہا ہوگا کہ یہ والا مجھے نہ دیکھ لے. اس سے زیادہ کیا اور کیا چاہیے سمجھانے کے لیے. اور رہا مسئلہ صحت کا, خواتین کی صحت اس سے خراب نہیں ہوتی, اچھی ہوتی ہے. آج کل خواتین میں موٹاپا سب سے بڑی بیماری ہے جو لاکھوں ہزاروں بیماریوں کی جڑ ہے. یقین نہ آئے تو آپ دیکھ لیں اپنے رشتہ دار خواتین میں, جس خاتون کے بچے زیادہ ہوں گے وہ سلم اسمارٹ ہوگی, جس نے بچوں کی پیدائش کو روکا ہے وہ موٹی ہو جائے گی. کیونکہ ہم جب جو کچھ کھاتے ہیں نا ہماری انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے تو ہماری چربی جسم کی برقرار رہتی ہے. مردوں کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے دوڑ لگانے سے, محنت مشقت کے کام کرنے سے. خواتین گھر کے کام کرتی ہیں, ان میں زیادہ محنت کے کام نہیں ہیں, تو ان کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے نسل بڑھانے سے, بچوں کو فیڈ کرانے سے. چربی نہیں بڑھتی, وقتی طور پر کمزوری ہوتی ہے لیکن وہ دوبارہ ریپیئرنگ ہو جاتی ہے. اللہ کا نظام ہے یہ, اللہ کا فوراً سب ریپیئرنگ ہوگی, دوبارہ جو ہے نا وہ صحت بحال ہو جاتی ہے ان کی. لیکن اگر وہ یہ نسل روک لیں گی اور پراٹھے اسی طرح سے کھا رہی ہیں تو وہ پراٹھے تو پھٹیں گے پھر جا کے. اب خواتین کیا کرتی ہیں, بچے 2 ہی اچھے, 2 بچوں کے بعد قدرت تو مطالبہ کر رہی ہے بھائی نسل بڑھاؤ, سسٹم ہے وہ, قدرت کا سسٹم ہے وہ, جو پورا ایک پروسیس جو اللہ نے عورت کے اندر لگا دی ہے وہ پروسیس تو کام کر رہا ہے. اسی کے تحت اللہ اس کو روٹیاں کھلا رہے ہیں کہ تاکہ وہ اس پروسیس میں انرجی سرو نہیں ہو رہی. تو نتیجہ کیا نکلے گا, چربی پیدا ہونا شروع, پھر بیماریاں, پھر جناب کبھی جا رہی ہیں جم جا رہی ہیں, گھنٹوں گھنٹوں وہاں ورزش کر رہی ہیں. اب جم جانا ہے ٹھیک ہے, میں جم کے خلاف نہیں ہوں, پردے کی پابندی کے ساتھ اگر کوئی خاتون جم جائیں تو جائیں, لیکن جم سے یہ وہ طریقہ تھوڑی ہے جو قدرت نے آپ کے ذمہ لگایا, وہ بات تھوڑی. اور پھر کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے اس میں, پھر آپ کو نسل بھی نہیں مل رہی.
تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ وہ پراٹھے انڈے اسی حساب سے چل رہے ہیں. اور پھر کیا کرتی ہیں بعض خواتین, کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں. وہ بھی صحیح نہیں ہے, کھانا پینا ہی بالکل چھوڑ دیا جائے تو وہ کمزوری ہے. جب آپ قدرت اور فطرت سے بغاوت کرو گے تو الجھنیں پیدا ہوں گی. اور میں نہیں کہہ رہا, یہ لندن اور امریکہ کے جو نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر ہیں نا بایولوجی کے, وہ یہ کہتے ہیں, آپ کو ان کے حوالے بھی دکھا سکتا ہوں انگلش میں ان کی کتابوں سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عورت نسل روکتی ہے اس کی صحت کا کباڑا ہو جاتا ہے, اور جو نسل بڑھاتی ہیں جو خواتین وہ سلم رہتی ہیں, اسمارٹ رہتی ہیں, ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہاں کے بڑے بڑے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ قدرت نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کام میں مشغول ہونا اس کی صحت کے لیے مفید ہے, نقصان دہ نہیں ہے, ورنہ قدرت اس کی وہ ذمہ داری نہ لگاتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی تو رہنے دیں. اور میاں بیوی کے تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں اس سے. اب خواتین کے 2 بچوں کے بعد وہ فارغ ہو جاتی ہیں, اب کچھ کرنے دھرنے کا ہے ہی نہیں. اب کیا ہے, اب میاں سے پڑھے, کچھ کرنے کے لیے بچا ہی نہیں ہے, کوئی کام نہ جاب کر رہی ہیں نہ کوئی کام ہے, تو اب کیا ہے, سارا دن فیس بک واٹس ایپ, اور اس نے یہ بولا, چمونی آپا یہ بول کے گئی تھی میرے کو, یہ بول گئی, ہر بات نوٹ کر رہی ہیں وہ. ایک آدمی کے گھر میں طلاق ہوئی, میں نے کہا کیوں طلاق ہوئی؟ کہہ رہے میری بیوی کے پاس کرنے دھرنے کا کوئی کام ہی نہیں تھا. تو کبھی کوئی چمونی آپا آ رہی ہیں, اس نے تو نہیں کہا چمونی آپا, ہر محلے میں 2-3 چمونی آپائیں ہوتی ہیں, حقیقت ہے یہ. وہ آ کے کہہ رہی بہن اس کو پتہ ہے کیوں ہو گیا, اس کو پتا تمہارے میاں نے تمہیں کیا دیا. کہہ رہے ہیں سر ہمیں یہ میز خرید, یہ والا فریج دیا تمہارے میاں نے. میرے میاں نے تو دیکھو. اب خام ہمیں میاں کے خلاف سارا دن کرنے دھرنے کا کچھ نہیں ہے, غیبتیں, بہتان, نتیجہ کیا نکلا؟ طلاق ہو. جب بچے ہوتے ہیں تو عورت کس کی طرف مشغول رہتی ہے, اور عورت کے لیے بچے بوجھ نہیں ہیں. عورت کی آنکھوں کی ٹھنڈک جتنی اس کی اولاد ہے اتنی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. یقین نہ آئے, کسی خاتون کے بچے کو اٹھا کے پیار کریں, اس سے اس عورت کے دل میں جو لڈو پھوٹتے ہیں نا کہ میرے بچے کو پیار کیا جا رہا ہے, کسی چیز سے عورت اتنا خوش نہیں ہوتی. یہ میڈیا نے پروپیگنڈا کیا ہے کہ بچے بوجھ ہیں. عورت کے لیے بچے بوجھ نہیں ہے, وہ اس کی آنکھوں کا تارا ہے. جب بچہ ہنستا ہے نا چھوٹا, تو ماں کے دل میں جو ہنسی پیدا ہوتی ہے اور جو کھلکھلاہٹ ہوتی ہے, جو خون بڑھتا ہے, اس کو ریکارڈنگ میں نہیں لایا جا سکتا, اس کو لکھا نہیں جا سکتا. لیکن عورت کو پتہ بھی ہے کہ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیسے لگاتی ہے, ہائے میرا لال, میرا سندر, چوم چوم کے مار دیتی ہیں. کہتے ہیں نا ایک اندھی کی عورت کے بچہ پیدا ہوا, چوم چوم کے ہی مار دیا اس کو, نظر تو آ نہیں رہا تھا اس کو, چوم چوم کے جان سے مار دیتی ہیں اس کو. اتنا پیار, تو مزہ آ رہا ہے نا تبھی تو, لیکن اگلا نہیں ہونا چاہیے. بھائی اگر یہ بوجھ ہے تو اٹھا کے سینٹر میں جمع کرا دو اس کو. یہ ہوتا ہے پروپیگنڈا کہ آپ نے ایک مٹھائی کھائی, آپ کو مزے کی بھی لگ رہی ہے, پھر بھی آپ کہتے ہو اگلا لڈو نہ کھلانا, یہ کڑوا ہے. اور ہماری خواتین کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پیدا آپ کر رہی ہو, خرچے کون اٹھا رہا ہے؟ میاں اٹھا رہے ہیں سارے. جیبیں کس کی خالی ہو رہی ہیں؟ آپ کو تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا, کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا. میں مانتا ہوں کہ عورت کا بھی بڑا کردار ہے, بچے رات کو پیشاب بھی کرتے ہیں, سوتے بھی ہیں, پیشاب کی ذمہ داری پیمپر نے لے لی, وہ دن میں 2 ٹائم آپ نے تبدیل کر